الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم. وَإِذْ اور جب یعنی اس وقت کو یاد کرو جب استسقا پانی مانگا لفظ ترجمہ ہے پھر کاف یہ مادہ سقائی اچھی میں نے پلانا ہوتا ہے اور اس کے بعد استفعال میں آئے گا تو بنے گا استسقا یعنی مصدر بنے گا استسقا. اسی سے ہمارے ہاں نماز استسقا ہے. لفظی میں نے اس کا ہے پانی مانگنا پانی طلب کرنا. بارش مانگنا میں نے نہیں بلکہ یہ چاہنا کہ مجھے پلایا جائے میرا پانی نہیں. پانی تو کسی اور مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو ہے کہ پیاس کے لیے پانی طلب کرنا. اصل میں نے تو یہ ہے وہ ہمارے یہاں استسقا میں بارش طلب کرنے کے لیے آتا ہے. تین پاس یہ سقائیت کی باب فعال سے بھی استعمال ہوتا ہے اسقا یسقی اور استسقا بھی ہوتا ہے. اسقا یسقی اسقاء یہ میں نے بن کر پلانا. اس کے میں نے پلانا ہی ہوتے ہیں پینا نہیں ہوتے. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا باب فعال سے بھی استعمال ہوا ہے. اور سقا یسقی یہ تو ہمیں نہیں لگا یسقی میں تیرا وہ رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. سقا یسقی وسقاہ ربهم شرابا طہورا سقا ثلاثی بھی استعمال ہوا ہے اسقا بھی. ان ہاں پانی یہ استسقا پانی مانگا جائے پینے کے لیے یہ پیاس کی وجہ سے تو اس کے لیے لگ جائے استسقا مصدر ماضی ہوگا استسقا یستسقی پینا کی پینے کی شرب ہے یا شرب ہے. سقائی اس کی پلانے کے معنی میں آتا ہے. باب افعال سے بھی یہی معنی ہے. وَلَنُسْقِيَهُ قرآن میں آتا ہے نا وَلَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا اور سقا بھی آیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا دونوں پر آتا ہے. تو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام فاعل ہے استسقا کے یہ ماضی ہے اور اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں استسقیہ تھا. یہ جو ہے وہ اس طرح پڑھی جاتی ہے الف میں بدلتی ہے لیکن لکھی یہی جاتی ہے. یہ قوم ہی اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے ان کو پینے کی ضرورت پڑی تھی. تو قلنا بس ہم نے کہا قال یقول سے ماضی کا صیغہ قلنا ہم نے کہا تو ضرب یہ نون کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا قلنا ضرب تو مار ضرب یضرب وہ مارنا بعصاک اپنی لاٹھی کے ساتھ تو مار اپنی لاٹھی کے ساتھ. عصا کا مادہ عین سواد واو ہے اور اس سے یہ ناؤن ہے یعنی مادہ وہی ہے جو عصا یا عصی وہ مادہ عین سواد واو اس کا تسنیہ عصا کا عصاغان ہوتا ہے اسی لیے آسان نہیں ہوتا. سنگلر آسان یہ لکھا جاتا ہے الف لام آ جائے تو العصا. فضرب بعصاک کا تیری لاٹھی اپنی لاٹھی کے ساتھ تو مار الحجارہ پتھر کو واحد ہے پتھر جمع اس کی حجارہ ہوتی ہے. الحجر سے معلوم ہوتا ہے کوئی خاص پتھر تھا جس کی طرف اشارہ تھا جیسے ہم ال کا ترجمہ کہیں کہیں کر سکتے ہیں اس پتھر کو. یہاں اس کا معنی ال کی وجہ سے ہوگا یعنی دین میں ہے خاص پتھر کو. یہ نہیں کہا کہ عصا کا حجرن کسی پتھر کو مار. ضرب کہ میں نے مارنا ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ مارنا لاٹھی پتھر وغیرہ کے ساتھ. ضرب کے اور معنی ہوتے ہیں ضرب فی الارض زمین میں گھومنا پھرنا سفر کرنا. ضرب کے پرپوزیشن کے لحاظ سے معنی بدلتے ہیں. ضرب فی کا مثلاً قرآن میں استعمال آیا ہے ان انتم ضربتم فی الارض وغیرہ. ضرب بے کا معنی تو یہی ہوتا ہے جس بے کے بعد اس چیز کا نام لیا جائے گا جو ماری جا رہی ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ براہ راست مفعول بنفس ہی ہوتا ہے یعنی انضرب الحجر بعصاک مار پتھر کو اپنی لاٹھی کے ساتھ. تو یہ معجزہ یہاں قرآن کریم میں بیان ہوا ہے
بعض حضرات نے بھی معجزے کا انکار کیا، مثلا سر سید نے اس کو خامخواہ وہ غرب فی الارض سے جا ملایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ میاں نے کہا تھا کہ اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھروں پر چلتے جاؤ، یا تو ایک جگہ کوئی اٹا ہوا چشمہ آ جائے گا، بہرحال معجزہ تو پھر بھی رہ جاتا ہے۔ پرانے اٹے ہوئے چشموں کا پتہ کرنا اٹ بھی جاتے ہیں، پھر ان کو کھول لیا جاتا ہے۔ ذرا بس ہے نا، ذرا بس الارض، اس کے معنی سفر اختیار کرنا، چلتے جانا۔ ذرا بس آئے گا زمین میں، ذرا بس الارض اس کا معنی ہے روزی یا کسی اچھے کام کے لیے، روزی کی تلاش میں یا کسی اہم کام کے لیے، چنانچہ جہاد کے لیے بھی آیا ہے قرآن مجید میں، زمین میں سفر اختیار کرنا۔ ذرا بس الارض وہ محاورہ ہے، یہاں تو نہیں ہے نا، بس انہوں نے کیا نا کہ ضرب سے الارض کا معنی ہوتا ہے یہ، لہٰذا یاد ہی یہ معنی، حالانکہ ضرب بے کا معنی تو یہ ہے نہیں، یہ تو سیدھا ضرب کے ساتھ مفعول بنفس ہی آیا ہے۔ اضرب الحجر بعصاک، تو مار پتھر کو اپنی لاٹھی سے، یعنی پتھر پر اپنی لاٹھی مار۔ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، انفجر ینفجر جاری ہو جانا، جیم رے کا لفظی معنی پھوٹنا ہی ہوتا ہے، پھوٹ نکلنا۔ فجر کو بھی فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی سے روشنی پھوٹ نکلتی ہے۔ اس کے مختلف ابواب میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ انفجارہ باب انفعال سے آئے گا تو وہی جو ثلاثی کا معنی ہے وہی معنی اس کا ہوگا پھوٹ نکلنا، کیونکہ یہ لازم فعل ہوگا۔ فن فجارت پس جاری ہو گئے یا پھوٹ نکلے، من ہو اس میں سے، ہو کی ضمیر پتھر کے لیے ہے۔ اسنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، اسنتا عشرۃ رفع میں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، یہ اگر نصب یا جر ہوتی تو اسنتہ ہو سکتا تھا، عشرۃ تو مبنی ہوتا ہے 11 سے 19 تک، تو اسنتا رفع میں ہے، یہ فاعل ہے فانفجرت کا، اور چونکہ چشمہ مؤنث سمائی ہے اس لیے اس کے لیے عدد مؤنث آیا ہے، اسنا عشرہ نہیں کہا، اسنتا عشرۃ 12 عینن چشمے، 11 سے 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد منصوب ہوتا ہے، اور عین مؤنث سمائی ہے اس لیے اس کے لیے فعل بھی واحد مؤنث آیا، فانفجرت پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے یا رواں ہو گئے 12 چشمے۔ قد علم جان لیا، قد تاکید کے لیے ہے، فجر یہ فاجر کا لفظ بھی ویسے تو اسی سے ہے، اور فجر یفجر کے معنی ہو جاتا ہے بل یرید الانسان ان یفجر امامہ، اس میں فجور کا ذکر ہی ہے، تو وہ بھی شاید نکلنے یا باہر نکلنے کے معنی کی وجہ سے ہو گیا۔ فاجر کا لفظ جو ہے وہ بھی مادہ تو یہی ہے نا، نہیں انفعال کے معنی تو پھر یہی ہوں گے نا، پھوٹ نکلا۔ نہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ بھی نے کہا کہ پتھروں پہ چلتے جاؤ، پھر انڈرسٹوڈ کیا نا کہ کہیں چشمے اٹے ہوئے تھے، ان کو کہا کہ یہاں سے کھود لو، پہاڑی کے ساتھ اوپر چلتے جاؤ، نکل آئے گا۔ فانفجرت کا معنی رواں کرنا نہیں ہے، یاد رکھیے، فانفجرت رواں ہو گئے 12 چشمے۔ بہرحال جہاں کرنا ہوتا ہے یہ لوگ اس طرح کے گرامر کے مخالفے دیتے ہیں جو کہ گرامر نہ جاننے والے شاید مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جعفر صاحب فلواری صاحب کا کسی طرح کا استدلال پڑا تھا تو کر لیا بیچارے، سر سید کو بھی ایک مجبوری کی، معجزوں کا انکار کرنا تھا تو اس نے یہ کہا۔ 12 چشمے رواں ہو گئے۔ فجر یفجر کے معنی تو فاجر ہونا ہی ہے، اور ممکن ہے کسی اور بات سے اس کے معنی بھی پھٹنے سے نکلتے ہیں، ثلاثی سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فجر یفجر قرآن میں آیا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فجر یفجر کے معنی بھی یہی ہے، بنتے ہیں پھوٹ نکلنا، بڑھ جانا پانی کا۔ قد علم جان لیا، کلو اناس ہر قبیلے میں، کیونکہ کلو کا مضاف الیہ ہمیشہ واحد آیا کرتا اور نکرہ آتا ہے،
مثلاً کہتے ہیں ہم کلو کتاب، ہر کتاب، کلو کتب نہیں کہا جاتا، کلو رجل، ہر آدمی. اس طرح سے کلو کے بعد اناسن بذات خود جمع کا لفظ ہے، اس کے معنی تو ہے لوگ، نکرہ ہے لیکن الناس اور اس کا ایک ہی معنی ہے. معرفہ بنانا ہو تو الاناس نہیں کہتے، نکرہ کہنا ہو تو ناسن نہیں کہتے. گویا کہ نکرہ اناسن، معرفہ الناس، یہ تو بات پہلے ہو چکی ہے. تو یہ جمع کا لفظ کلو کے ساتھ کیسے آیا؟ اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے قبیلہ یا قوم، کہ جمع کے معنوں میں لے ہر قبیلے نے جان لیا. یعنی انسانوں کا ایک گروپ تھا جو ان کے قبیلے تھے، الگ الگ قبائلی نظام میں قبیلے ہی الگ الگ تقسیم ہوتی ہے. اس طرح سے کلو اناسن کا معنی ہر قوم کیا، ہر شخص نہیں، ہر قوم نے جان لیا. مشربہ ہم کی ضمیر بھی جمع آئی ہے، اپنے گھاٹ کو. مشرب میں نے پینے کی جگہ، اسم ظرف ہے، پانی پینے کی جگہ، تو گھاٹ کہہ لیں یا پانی پینے کی جگہ جو بھی کر لیں. ہم اپنا، ہم کی ضمیر اناس کے لیے، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا پینے کا ٹھکانہ معلوم کر لیا. شاید بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اس وقت تک، اور ہر ایک کی اپنی سینکڑوں تک تعداد پہنچی تھی، تو انتظامی تقسیم کے لیے الگ الگ جگہ مقرر کر دی ہوگی. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. اکل یاکل اور شربا یا شرابوں سے فعل امر ہے جمع کے سیغے. کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، یعنی وہ رزق جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین. ولا تعصوا فی الارض مفسدین کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے فساد مت کرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے. تعصوا کا ترجمہ بھی شاید اردو والوں نے فساد نہ پھیلاؤ کیا ہو، پھرو. یہ عصا، یہ مادہ اس کا عین سے واو ہے، اور اس کے یہ مختلف ابواب سے استعمال ہوتا ہے ایک ہی معنی میں. عصا یعصو بھی ہوتا ہے، عصا یعصی ضرب یضرب سے آ کے یہ بھی بن جاتی ہے، اور فتح یفتح، عصا یا عصا یعصا، یعنی پھر جب یہ بنے گا تو یہ ہی بنے گی، یا عصی یا یعصا، لیکن فتح یفتح سے بھی استعمال ہوتا ہے. سامعہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، نصارہ سے بھی، اور سامعہ سے بھی آتا ہے، ضرب یضرب سے بھی آتا ہے، عصا یعصو بھی. مطلب ایک ہے. اب دیکھیے اگر یہ تعصو عصا یعصو سے ہوتا تو اسے لا تعصو ہونا چاہیے تھا. دیکھ رہے ہیں نا، پیش ہوتا تو پھر لا تعصو آنا چاہیے. اگر یہ ضرب یضرب سے ہوتا تو لا تعصو ہوتا، پھر بھی سو ہی ہوتا. معلوم ہوا کہ یہاں قرآن کریم میں یہ باب سامعہ اسماء سے استعمال ہوا ہے. لا تعصیو، لا تعصیو کی شکل ہی میں زبر رہ سکتی ہے، یا فتح یافتہ سے ہو پھر بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈکشنری میں المنجد وغیرہ میں اس کے جو لکھے ہیں باب، یہ 3 تو میں نے پڑھے ہیں کہ عصایاسو، عصایاسی اور عصی یاسا، تینوں کا معنی اصل ہوتا ہے گڑبڑ کرتے پھرنا، کوئی ہنگامہ کرنا، کوئی جیسے جلوس نکالنا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی بات. چنانچہ ڈکشنریوں میں اور مفردات وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پھر آگے مفسدین کیوں آیا؟ لا تعصیو کا معنی لا تفسدو نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی گڑبڑ کرنا، ہنگامہ کرنا، کوئی ہلا گلا کرنا. تو وہ ہلا گلا تو کسی اچھے مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے. اس لیے قرآن نے کہا ولا تعصوا فی الارض مفسدین. حال یوں آیا کہ زمین میں ہلا گلا نہ کرتے پھرو مفسد بن کر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہنگامہ یا اس قسم کی کوئی ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ ایجوکیشن کسی اچھے مقصد کے لیے ہو، فساد کے لیے نہ ہو، تو تب یہ قرآن نے مفسدین کہا. ورنہ ولا تعصوا اور ولا تفسدوا کا معنی ایک نہیں ہے. اکثر کر دیتے ہیں معنی، ڈکشنری میں آپ کو یہی ملے گا منجد وغیرہ میں، عصا یاسو، عصی یاسا، یعنی افسد یفسد کے معنوں میں. لیکن مفردات وغیرہ وغیرہ کتابیں جو ہے، یہ قاموس ہے قرآن کی جو وہ کرسی والی، اس قسم کی کتابوں میں یہ فرق کیا ہوا ہے کہ لا تعصوا کہ میں نے گڑبڑ نہ کرو، ہنگامہ نہ کرو، اور اس سے مراد ہے
چونکہ یہ فساد غیر فساد دونوں میں ہو سکتا ہے، لہذا قرآن نے کہا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فسادی ہو کر زمین میں گڑبڑ نہ کرتے صرف، یہ ترجمہ ہوگا۔ ہاں انہیں کی طرح یہ قرآن مجید کا عام ہے، یعنی کلو انہوں نے جان لیا، پھر ہم نے کہا اور ان کو حکم دیا کلو واشربوا من رزق اللہ۔ اور ویسے تو عام ہوتا ہے قرآن کریم کا، بنی اسرائیل کو حکم ہے، یہی تو قرآن کریم کی آیات کا ایک خاص اسٹائل بھی ہے، خوبی بھی ہے کہ ان کا ذکر کرتے کرتے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی یہی خطاب ہو، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے کہا، قال یقول کی گردان آپ جانتے ہیں، یا موسیٰ اے موسیٰ، یہاں موسیٰ رفع میں ہوگا، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یا ہم سے صبر نہیں ہوگا، یوں کر لیں اردو ترجمہ، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہو سکتا۔ فادع لنا، فادع دعا یدعو پکارنا، فادع تو پکار، واحد کا صیغہ ہے، واو گر گئی نا، ادعو، ادعو تھا، واو گر گئی، ادعو رہ گیا، ادعو، ادعوا، ادعو، جو کہ ادعو ہوگا، اس طرح گردان ہوگی۔ فادع لنا ربک، تو مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یعنی فادع ربک، تو پکار اپنے رب کو، لنا ہمارے لیے، ترجمہ کریں گے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ۔ فادع کا مفعول ربک کا ہے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، اخرج یخرج نکالنا، یہ مضارع مجزوم ہو گیا جواب امر کی وجہ سے، فادع یخرج لنا، پکار اپنے رب کو ہمارے لیے نکالے، دونوں جگہ لنا آیا ہے، ہمارے لیے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، اس چیز میں سے جو کہ زمین اگاتی ہے، یہاں شیئن ایک طرح کا معذوف ہے، یعنی وہ کوئی چیز نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یخرج لنا شیئن مما، اس میں سے جو کہ، یہ من اور ما ہے اکٹھا لکھا جاتا ہے موصول، انبت ینبت میں نے اگانا، نبت ینبت میں نے اگنا، نبت قرآن میں نبتا نباتن تو آیا ہے اور انبتا زیادہ استعمال ہوا ہے، انبتکم من الارض نباتن، ویسے وہ ثلاثی مصدر انبات کے بجائے وہ آیا ہے، تو انبت ینبت اگانا، نبت ینبت اگنا، تنبت شجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین، وہ اگنے کے معنی میں ہے، تو نون بے تے مادہ ہے، اسی سے نباتات وغیرہ کا لفظ آپ کے اردو میں آیا ہے۔ قد میں بڑھانے کا معنی بھی یہ آتا ہے، نشو و نما کا، حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ قرآن کریم میں انبتا کا مصدر ایک دو جگہ سورۃ نوح میں بھی آیا، سورۃ آل عمران میں بھی، تو ان بات کی بجائے نبات ہی آیا ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ اس اصل باب کا جو ہے مصدر نہیں استعمال ہوتا، دوسرا استعمال ہوتا ہے۔ تنبت الارض، ارض فاعل ہے مؤنث، اس لیے تنبت صیغہ واحد مؤنث آیا، یہ نہیں میں نے کہ تو اگائے، زمین اگاتی ہے جس کو، اب جو چیزیں زمین اگاتی ہے وہ ہمارے لیے لاؤ، اور یہ من آگے تفصیل کا ہے، جز کا نہیں ہے، تبعیض نہیں ہے، من تفصیل کے لیے بھی آتا ہے، مثلا اس نے بھی مجھے بہت سی چیزیں دی، اور پھر من کہہ کے کہیں گے ٹیلی ویژن دیا، پین دیا اور گھڑی دی، من کذا و کذا، اس طرح سے جب اس کی تفصیل دینی ہو تو پھر مثلا آتانی اشیاء من کذا و کذا و کذا، یوں کہتے جائیں گے، اس من کو کہتے ہیں بیان کا من، یعنی وضاحت اور ڈیٹیل کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ۔ اردو میں ترجمہ از قسم ترجمہ کر سکتے ہیں، من بقلہا، اس کی سبزی میں سے، بقل جسے آپ ترکاری یا سبزی کہتے ہیں اس کے لیے لفظ ہے، بقول جمع ہے، بقال کہتے ہیں سبزی فروش کو، بقل یہ سبزی جو پکانے کھانے کے کام آتی ہے، چارے والی نہیں، ہاں بقول، اب اس کا پیشے کے لحاظ سے بقال مشہور لفظ ہے، ہاں کی ضمیر زمین کے لیے ہے، اس کے سبزیوں میں سے، سبزی میں سے یعنی سبزیوں میں سے، واحد بھی جمع کے معنوں میں آئے گا، وقصائہا،
قصاء یہ جسے ککڑی کہتے ہیں ہم، یہ تر، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قصا بھی اور قصہ بھی دونوں طرح۔ بعض نے کوئی اور معنی بھی کیے، لیکن ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصہ کو نمک لگا کر کھایا کرتے تھے، یا کھایا آپ نے، اس سے پھر وہ ککڑی کا معنی ہی۔ شاہ صاحب نے بعد رنگ کیا ہے یہ، لیکن عام فارسی والے بھی خیار ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ککڑی، کیڑا یا اس طرح کی چیز کو قصہ کہتے ہیں۔ زمین کے لیے ہا وفومہا، فوم کے معنی گندم کے کیے ہیں، یہاں شاہ صاحب نے گندم میں کیا ہے۔ جو بعض تفسیر کتابوں میں تفسیر ہے تو فوڈ گرین جنہیں کہتے ہیں ان سب پر اس کا اطلاق بھی کیا گیا ہے، یعنی چنا یا اور چیز جس سے روٹی پکتی ہے اس کو بھی فوم کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ فوم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن وہ کھانے کے کام تو نہیں آتا۔ بہرحال فوم سے کے ساتھ ہو تو لہسن کو کہتے ہیں، گارلک کو، عربی اس کی ثوم ہے، فوم نہیں ہے۔ اسی سے ہمارے ہاں تھوم بن گیا ہے، سندھ سے آتے آتے یہاں، تو میرے خیال میں سندھ میں ثوم ہی کہتے ہوں گے، جس طرح سے بصل آگے آ رہا ہے، پیاز کو کہتے ہیں، سندھ میں وہ اب تک بصل ہی شاید کہلاتا ہے، پنجابی میں آگے پنجاب تک پہنچتے پہنچتے سرائکی میں وصل بن گیا، وہ ہے عربی لفظ، ان کی اصل جو ہے وہ وہی ہے۔ تھوم اسی سے نکلا ہے، لیکن تھوم سے ہوئے نیم سے ہے، یہ سے کے ساتھ ہے۔ اس کا ترجمہ گرامر ڈکشنریوں والے اجناس خرد میں فوڈ گرینز کرتے ہیں، اس میں شاید شاہ صاحب نے گندم اس وجہ سے ترجمہ کیا کیونکہ گندم بھی اس میں شامل ہے۔ وعدسها، عدس مسور کو کہتے ہیں، لنٹل جسے آپ کہتے ہیں، عدسها اس کے مسور، وبصلها اور اس کے پیاز، بصل عربی لفظ ہے، پیاز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا ضرور اگتی ہوں گی تو قرآن نے ذکر کیا۔ اگر قرآن کو ان معنوں میں لیا جائے، مصری تو خیر خاصی ایڈوانس تہذیب ہے دنیا کی، وہ تو 3000 سال قبل مسیح میں وہاں پہنچ چکے تھے کہ دنیا ابھی وہاں نہیں پہنچی تھی جب انہوں نے آرام بنایا ہے۔ دنیا کے بہت ابتدائی سویلائزیشن میں سے ہے، اور نیل کے کنارے سارے ان کی کھیتی وغیرہ ہوتی تھی، یہ چیزیں اگتی ہوں گی یقیناً۔ قرآن کریم سے اس طرح، یہ تو تاریخی دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ تو کوئی بڑی دور کی بات نہیں ہے، لیکن بعض لوگ قرآن کریم کے بیان سے اس طرح ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام بالکل کوئی پری ہسٹورک شخصیت معلوم ہوتے ہیں، ان کو وقت ٹائم وغیرہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن بعض چیزوں کی مثلاً ایجاد سے دیکھی خدائی کی ہڑپے کی معلوم ہوا کہ لوہا نہیں نکلا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس زمانے کی تہذیب ہے جب ابھی لوہے کا استعمال نہیں ہوا تھا۔ یوں اندازہ کرتے ہیں نا کہ اونٹ کس زمانے میں ڈومیسٹیکیٹ ہوا، گھوڑا کس زمانے میں ہوا، خچر کس زمانے میں ہوا، لوہا کب نکالنے لگے، کاپر پہلے نکالتے تھے، لوہا بعد میں آیا، اس سے اندازہ زمانے کا ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے سلسلے میں ایک جگہ آتا ہے سورۃ قمر میں، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اب یہ کشتی کے لیے لفظ آیا ہے جو تختے لکڑی کے اور میخوں والی تھی، یعنی لکڑی کے تختے اور میخیں ملا کے جو بنائی جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کتنے ہی پرانے قرآن کے اگر لفظوں کو ان معنوں میں لیں تو اس زمانے میں لوہے کا استعمال یا اس علاقے میں تھا، وہ لوہے سے میخیں بھی بناتے تھے، لکڑی بھی چیرتے تھے کشتی بنانے کے سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو کوئی پرانا نہیں ہے، یہ تو بہت قریبی دور ہے۔ ہاں نہیں، یہ چیزیں مصر میں ضرور تھی لیکن صحراؤں میں تو نہیں ہوتی۔ اب آپ کے شہروں میں جو ارد گرد سبزیاں ہیں، آپ کسی دور جنگل میں چلے جائیں وہاں ان میں سے کوئی نہیں ملے گی۔ تو وہ مصر میں تو ان چیزوں کے عادی تھے، وہاں تو نیل کے درکنارے رہتے تھے، کھیتیاں ہوتی تھی، سبزی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب جنگلوں کی خوراک میں انہیں وہ بالکل کھانا بدوشانہ زندگی میں، تو وہاں تو وہ اس طرح کی چیز نہیں نکال سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ ٹک جائیں، کوئی چشمہ ہو، اور کہیں کہیں سارا سینا میں آج بھی شاید تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہوتی ہو، محدود طور پر جیسے پٹوار میں کہیں کہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں سے وہ واقف تھے، اس لیے انہوں نے ان کا مطالبہ کیا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ بدلا یبدل تبدیلا میں نے تبدیل کرنا،
اردو میں تو یہی کر لیتے ہیں، تبدیل مصدر نے لیا، کرنا لگا دیا۔ ابدل یبدلو کے معنی بھی تبدیل کرنا ہوتا ہے، ابدال باب افعال سے لائیں۔ استبدل یستبدلو باب استفعال سے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے تبدیلی چاہنا، یہ چاہنا کہ مجھے تبدیل کر دیا جائے فلاں چیز کو میرے لیے۔ تو اس طرح سے یہ استبدال استدعاء بدل کے معنی میں قرآن میں آتا ہے ان اردتم ان تستبدلوا ازواجکم، کو جس طرح سے آیا ہاں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، تو استبدال کا معنی ہے تبدیلی چاہنا۔ تو کیا تم تبدیلی چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ بدل دیا جائے الذی هو ادنیٰ، وہ جو کہ گھٹیا ہے۔ یہ پورا فکرہ ہے، اگر یوں ہوتا اتستبدلون الادنیٰ بالخیر، تو یہ یوں دو لفظ بھی ہو سکتے تھے، کیا تم ادنا کو خیر کے بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ بدلہ کے بعد جو بے آتا ہے دو فرماتے ہیں، فلاں چیز کو فلاں سے بدلا، جس پر بے آتا ہے اس کا معنی وہ دے رہے ہیں اور دوسری لینا چاہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے بے آیا بالذی و بخیر سے، وہ چیز جو اچھی ہے، تو تم اچھی چیز دے کر تبدیلی چاہتے ہو الذی و ادنا، اس کی جو ادنا ہے۔ ادنا کا مادہ دال نون واؤ بھی کہا گیا ہے، دنا یدنو میں نے قریب ہونا، اور اس لحاظ سے اس کا مذکر افعل تفضیل ادنا اور مؤنث دنیا ہوتا ہے۔ دنیا میں فعلا کا وزن ہے مگر یہ کو الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ دنا یدنو دال نون واؤ مادہ، اس کا معنی قریب ہونا ہوتا ہے، اور دنیاوی زندگی کو الحیات الدنیا نزدیک ترین زندگی اسی لیے کہا جاتا ہے، آخرت اس کے مقابلے پہ اینڈ پہ آنے والی اور نیئرسٹ۔ اس صورت میں ادنا مراد قیمت یا درجے کے لحاظ سے بھی، یعنی جو قریب آسانی سے اویلیبل ہو، اتنی کوئی مہنگی اور گراں چیز نہ ہو، ان معنوں میں ادنا بمعنی گھٹیا بھی استعمال ہو جاتا ہے، جس کا حاصل کرنا کوئی دشوار نہ ہو، اتنی کوئی ریئر اور کمیاب یا مہنگی چیز نہ ہو، اس لحاظ سے ادنا بمعنی گھٹیا، ورنہ لفظی معنی ہے جو قریب ہے، جو آسانی سے اویلیبل ہے، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ دوسرے اس کی اصل بعض گرامر والوں نے لکھی ہے کہ دال نون حمزہ مادہ ہے، اس صورت میں دانو آ ید نو او باب کاروما سے استعمال ہوتا ہے، دانو آ ید نو او، اور دنا اتن مصدر ہوگا، اس دنا یدنو کا مصدر دنوب ہوتا ہے، دانو آ کاروما یدنو او دنا اتن، اس کے معنی ہوتے ہیں گھٹیا ہونا، اور چنانچہ کاروما سے فعیل کی جو صفت مشبہ ہے وہ ہوگی دنی ان، دنی میں نے گھٹیا گھٹیا، دنا اتن میں نے کمینگی یا گھٹیا پن استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اگر یہ ادنا ہو تو بنے گا ادنا او، یا ادنا او ہی بنے گا، اور حمزہ یہ واؤ وغیرہ میں انٹرچینجبل ہو جاتے ہیں، حمزہ واؤ میں بدلتا ہے، واؤ یہ میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی گھٹیا کے معنی سے، یعنی دال نون حمزہ سے بھی ادنا اور دنیا نکل سکتے ہیں لفظ، کہ واؤ کی بجائے حمزہ ہو، اس میں بھی تعلیل ہوگی اور واؤ میں بھی تعلیل ہوگی، بات تو ایک ہی۔ تو یہ دو مادے ہیں، ایک اور مادے کی بات بھی کی گئی ہے کہ یہ دون سے، لیکن اس صورت میں پھر واؤ کو پیچھے لے جاتے ہیں اور مزید تبدیلی کرتے ہیں، یہ دو مادے زیادہ اہم ہیں اس کے۔ تم ادنا کو بدلنا چاہتے ہو اس چیز کے ساتھ جو کہ اچھی ہے، یعنی اچھی دے کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو، یہ معنی اس لیے ہوا کہ بے کا صلہ بالذی ہوا خیر پہ آیا، اور جب بدلا یبدلو یا استبدل یبدلو آئے تو ایک مفعول ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک بے کے ساتھ ہوتا ہے، اور بے کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو چیز دینا چاہتے ہیں آپ رکھنا نہیں چاہتے پاس۔ تو کیا تم ادنا چیز بدلنا چاہتے ہو اس چیز کے بدلے میں جو اچھی ہے؟ خیر کا ترجمہ زیادہ اچھی ہے، سب سے زیادہ اچھی ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ خیر اور شر افعل و تفضیل بھی ہے۔ اہبطوا مصرا، کہ ان بیچاروں کو اس کے کیا سزا ہوئی، اور یہ کہ وہ پیاز وغیرہ کے ان کا دل چاہا سلاد کے لیے، اور وہ کھانا اچھا تھا تو نخرے کیے، یا جو کچھ بھی ہے، بہرحال تفسیر والے بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یوں ہی بیچارے بس ایسا تو یہ جرم کوئی نہیں تھا کہ ان کا سلاد کو دل چاہا تو پھر ان کو
چلیے، یا شاید کلمات نا شکر کہے ہو، وہ شکری کہے ہو، وہ بات اور ہے، کیونکہ جو تفسیروں میں آتا ہے نا، وہ کہتے تھے کہ تو ہمیں مصر سے نکال لایا، وہاں سے یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے، ہم اب دیہات سے آئے تو بعض دفعہ کوئی آدمی آئے تو مثلاً اپنا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے کہ دیہات میں بعض چیزیں ملتی ہیں جو شہر میں نہیں ملتی، ہوتی وہ گھٹیا ہے، تو لیکن یہاں مثلاً گنے اور ساگ اور اس طرح کی چیز شہری سمجھتا ہے کہ دیہات کی یہ چیز نعمت ہے اور لسی نعمت ہے، لیکن ہمارے یہاں دیہات سے مہمان آیا اور ہم نے کہیں مثلاً لسی پلائی گرمی، وہ کہنے لگے یار چھوڑو، گاؤں میں بھی لسی، یہاں بھی لسی، بوتل لے آؤ۔ یہ شہر میں رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے سمجھا کہ دیہات کا آدمی ہے، لسی کو غنیمت سمجھے گا، تو اس نے کہا یہی لسی وہاں پی پی کے تنگ آ گئے، تمہارے پاس آیا تو پھر لسی۔ ہاں، تو اس طرح سے انسان کرتا ہے بعض دفعہ۔ فَإِنَّ لَكُمْ اهْبِطُوا مِصْرًا، تم کسی شہر میں چلے جاؤ، اہبطوا لفظی معنی اترو، نازل ہو، اور یہاں بمانا چونکہ سوار ہو، جہاں ڈیرا لگاتا ہے اترتا ہے، تو ان معنی میں نزلہ حبط یابط استعمال ہوتے ہیں، کسی شہر میں اتر جاؤ پھر۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس یقیناً تمہارے لیے ہوگا وہ جو کہ تم نے مانگا۔ اس میں ایک تو حبط یابط تو ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا لفظ ہے مصرن، یاد رکھیے مصر میم صاد رے، اس کے لفظی معنی حد کے ہوتے ہیں، یعنی جو دو چیزوں کے درمیان ایک حد ہو، لفظی معنی مصر کا یہ ہے۔ یہ جب مصر ملک کے لیے بولا جائے تو غیر منصرف ہوتا ہے مصر و مصرا مصر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اجمی لفظ معنوں میں ہوگا شاید اس وجہ سے، اور ملک کا نام ہے، اور بعض اسے بھی مصرن پڑھ لیتے ہیں کہ تین عرفی ہے، تین عرفی کا پڑھا ہے نا، وہ نوح لوط وغیرہ وہ منصرف ہو جاتے ہیں، اس لیے مصر ملک کے معنوں میں بھی بعض مصرن مصرن کہہ لیتے ہیں۔ اور عربی میں کچھ لفظ ہیں، عورتوں کے نام ہیں بعد اور ہند، جو دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں، عورتوں کے نام ہمیشہ غیر منصرف ہوتے ہیں، لیکن ہند اور داد یہ ایسے عورتوں کے نام ہیں جو منصرف بھی ہیں، تو گویا کہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ وہ غیر منصرف منصرف دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں، لیکن عام یہی ہے کہ ملک مصر کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ آگے چل کے آئے گا، فرعون کی زبانی کہا گیا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا میرے پاس نہیں ہے مصر کی حکومت؟ وہاں مصر سے مراد وہ ملک ہے جسے ایجپٹ کہتے ہیں یا مصر۔ مصرن مصرن ہو تو اس کے معنی کوئی شہری آبادی ہوتا ہے جسے اربن ایریا کا ہے، یعنی دیہات کے مقابلے پر۔ ان معنوں میں شہروں کے لیے اس کی جمع امصار آتی ہے، چنانچہ جو صوبائی صدر مقامات تھے کوفہ، بصرہ، دمشق، ان میں جو قرآن مجید رکھے گئے حضرت عثمان کے زمانے میں، اور ان کا ذکر جب آتا ہے تو کہتے ہیں مصاحف الامصار، یعنی میٹروپولیٹن سٹیز جو تھے ان کے جو مصاحف تھے، وہاں کتابت ہوتی تھی، کاتب وغیرہ لکھنے والے ویسے بھی شہروں میں ہوتے ہیں، دیہاتوں میں تو نہیں ملتے، تو امصار بمانا پروونسز یا پروونشل کیپٹلز کے معنی میں بھی آیا تاریخ میں۔ اس طرح سے مصر ان کا معنی اربن ایریا جس میں شہریت کے لوازمات پائے جاتے ہو، رورل یا دیہاتی نہ ہو، اس پر بولا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ شہری اسی لیے کیا ترجمہ ہمارے اردو والوں نے کہ تم کسی شہر میں پھر جاؤ، اترو، جاؤ اترو یعنی جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، ان کا جو اصل منصوب ہے وہ ما ہے، وہ ہے تو مبنی، یعنی فَإِنَّ مَا سَأَلْتُمْ لَكُمْ، جو تم نے مانگا وہ تمہارے لیے ہے، تو لکم اس کی خبر ہوگی، فَإِنَّ مَا سَأَلْتُمْ، ما سَأَلْتُمْ ان کا اسم ہوگا، جو تم نے مانگا وہ ہوگا تمہارے لیے، یعنی ملے گا تم کو۔ آگے ہے وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، تو گئے تھے نہیں گئے تھے قرآن مجید کسی کی پوری تفصیل تو نہیں بتاتا، لیکن ان کی کچھ حرکتیں جن کا ذکر کیا اس کی وجہ سے اب نتیجہ یہاں یہ نکالا وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ماری گئی ذلت۔ غربا علیہ کا میں نے اس پر مسلط کیا، عموماً مجہول استعمال ہوتا ہے، جو معروف ہو تو پھر کہیں گے غرب اللہ علیہ الذلۃ، اور یا مجہول ہوگا غرب علیہ الذلۃ۔
تو ضربت ماری گئی، یہ ضرب علی کے ساتھ ایک خاص محاورہ ہے اس کا، ذلت مسکنت وغیرہ کے لیے یہ آتا ہے۔ ضربت مار دی گئی ان پر یا مسلط کر دی گئی، ذلت والمسکنت، ذلت کا مادہ ذال لام لام ہے، عاجزی کے معنی ہوتا ہے خواری، ذلت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لمبی تے کے ساتھ ہم لکھتے ہیں۔ مسکنہ کا مادہ سین کاف نون ہی ہے، اس کے معنی ٹھہرنے کا ہوتا ہے، اور نون جب اس پہ آئے مسکنت، اس کا معنی یعنی کیا گیا مسکین کا لفظ اس سے نکلا جس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، پھر یعنی بے نوا، فقیر کے معنوں میں کئی دست کر لیں، پھر مسکین اور فقیر لفظ زکوٰۃ کے سلسلے میں آئے ہیں تو ان پہ بحث بھی کی گئی ہے کہ مسکین کی اچھی حالت ہوتی ہے مالی یا فقیر کی۔ بہرحال مسکین کا یہ معنی تو کیا گیا ہے کہ جس کے ذرائع آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو، تو مسکنت کا معنی ایک طرح کی غریبی، محتاجی وغیرہ پیدا ہوتا ہے معنی مسکنت۔ ان پر خواری اور محتاجی، ان معنوں میں محتاجی مالی امور میں بھی یہ مسلط کی گئی۔ یہ کیا ہمیشہ کے لیے یہودیوں پر ہے یا اس قوم کے لیے تھی جنہوں نے یہ نافرمانی کی تھی؟ یہ ایک تفصیلی پوائنٹ ہے۔ یہ نے کہا ہمیشہ کے لیے، آگے یہی لفظ آئے گا سورۃ آل عمران میں پھر دوبارہ، وہاں کچھ تھوڑا سا لفظوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے، باء یبوء، بے واو حمزہ مادہ ہوتا ہے، نصر ینصر سے آئے گا، باء یبوء لوٹنا، پھر اس کے بعد جب بے کا صلہ آئے باء بے، اس کا معنی ہوتا ہے فلاں چیز کو لے کے لوٹا، یا اس نے وہ چیز کمائی یا حاصل کی، یہ معنی ہو جائے گا بے واو حمزہ۔ اسی سے بوّأ یبوّئ ٹھکانہ دینا، اسی مادے کے قرآن میں استعمال ہوا ہے، آگے پڑھیں گے آج میں، اذ بوّأنا لإبراہیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وغیرہ، مادہ بے واو حمزہ ہی ہوتا ہے اس کا۔ کسی چیز کو لے کے لوٹنا یعنی وہ حاصل کرنا۔ باء یبوء کا معنی تو ہے، اس کے باء کے معنی شاید اور بھی ہے، باء بے کا مثلاً وہ سید الاستغفار میں آتا ہے، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، کہ میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، ابوء لک کے صلے کے ساتھ آیا، اور ابوء بذنبی میں اپنے گناہ کے ساتھ لوٹتا ہوں، اور معنی کیا جاتا ہے میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ۔ دعا جو مشہور ہے سید الاستغفار، اس میں یہ لفظ آئے ہیں بوّأ یبوّئ، میں نے ٹھکانہ دینا، کوئی جگہ اس کے لیے جائے پناہ وغیرہ کو مکان دینا، یہی قرآن میں آتا ہے بوّأنا لإبراہیم مکان البیت وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وغیرہ، اور بھی بہت سارا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، یہ بکثرت بوّأ یبوّئ زیادہ استعمال ہوا قرآن میں۔ باء یبوء شاید دو ہی جگہ استعمال ہوا ہے، ایک آگے 5ویں پارے میں آ رہا ہے، ایک یہاں ہے۔ اس میں معنی کے لحاظ سے نہیں، ایک اور چیز نوٹ کریں آپ کہ باء کے بعد الف ہونا چاہیے تھا کیونکہ واو جمع ہے، لیکن یہ ان لفظوں میں کیا ہے کہ قرآن کے سپیلنگ میں یہاں الف نہیں لکھا گیا، گویا کہ قرآن کا سپیلنگ وہی مکھی پہ مکھی مار کے لکھنے والی بات ہے کہ جیسے نسخہ سامنے لکھا ہے اسی طرح لکھو، اگر غلط لکھا ہے تو غلط لکھو، چلو یوں ہی صحیح، لیکن اپنی طرف سے بدلنا نہیں ہے۔ تو باء بے غضب من اللہ، غضب کی جو نکرہ ہے وہ نکرہ موصوفہ ہو گیا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، غضب ایک غضب کے ساتھ لوٹے، من اللہ جو کہ اللہ کی طرف سے تھا۔ لفظی ترجمہ تو اس تنوین کی وجہ سے جو کہ ہی کرنا چاہیے، لیکن ہم ترجمہ کریں گے اللہ کی طرف سے ایک غضب لے کر لوٹے، یا اللہ کا غضب حاصل کیا، انکار جسے کہتے ہیں۔ یہ الف کے بغیر یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ زبانی کسی کو کم ہی یاد رہتی ہے، یہ کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں عموماً، ان کو یا سامنے رکھنا ہوتا ہے یا پھر سامنے نسخہ ہو یا پھر کتابیں فن کی خاص کہ ان میں دیکھتا جائے کہ میں کو غلطی تو نہیں کر رہا،
میرے پاس ایک قلبی قرآن مجید تھا ہمارے دادا جی کے زمانے کا، اور وہ والد صاحب کے پاس رہا پھر، تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہ درمیان میں 2 لائنیں چھوڑی ہوئی ہیں، یعنی اوپر لائن نیچے 2 لائنیں چھوڑی جاتی ہیں خالی، تو اس نے نوٹ بھی ہے کہیں کہیں، معلوم ہوتا حالانکہ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، کوٹی سے شاید گاؤں ہے جنگ کا، کہتے ہیں کہ وہاں سے لکھوایا گیا تھا، تو اب وہ فیملی ختم ہو گیا، کوئی اہل علم خاندان ہوگا، کیونکہ پہلے تو ہمیں نہیں تھا پتا، اب جو پڑھا تو پتہ کیا نا، تو وہ نسخہ کچھ خراب ہو گیا تھا، میں نے اسے بنوایا، جلد ویلد اکھڑ گئی تھی، تو پتہ چلا کہ وہ نیچے لکھتا ہے بحذف الف باثبات الف، اور پھر ان کتابوں کے حوالے دیتا ہے کہ العقیلہ، کہ کتاب العقیلہ جو ہے، جو رسم الخط کی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ یہاں الف لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے، سرخ سیاہی سے لکھ، اور بعض ایسی کتابوں کے حوالے دیے جو ہم نے نہیں پڑھی، سامنے بھی نہیں ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یوں کرے، کوئی ہوگی رسم کی کتاب ہمارے علم میں نہیں آئی، لیکن اس قرآن مجید سے پتہ چلتا، تو قرآن مجید یا تو سامنے قرآن مجید ہو اور اسی سے نقل کیا جائے، اور یا پھر اتنا علم ہو، علم کاتبوں کو تو ہوتا نہیں، اور یا تو پھر کوئی نگرانی کرنے والا عملہ ہو، تو یہ نہیں تھے، اس وجہ سے رسم الخط کی خلاف ورزی ہونے لگی، پھر مصر والوں نے سب سے پہلے اس کو لیا، کیونکہ دور طباعت میں یہ نمایاں ہونے لگی، قلمی زمانے میں ٹھیک ہے ایک قرآن مجید کوئی لکھتا تھا چلتا تھا، اب طباعت میں یہ ہوا کہ ایک کاتب نے لکھا اور ہزاروں نسخے پھیل گئے، اب سامنے نظر آنے لگا کہ یہ تو غلطی ہے، یہ فلاں غلطی ہے، چنانچہ پھر طباعت کے دور میں یہ چیزیں چلی ہیں، اور اب تقریباً مصر، سعودی عرب، لیبیا، تونس، سودان، ان ملکوں نے رسم الخط عثمانی کی صحت پر مبنی نسخے شائع کیے ہیں، پاکستان میں ابھی نہیں ہوا یہ کام۔ ہم کر رہے تھے وباء، شاید دوسرے مقام پر بھی واو کے بعد الف نہ ہو، تو یہ خاص اس کی چیز ہے۔ یہ قرآن مجید کا تو وہ معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی صاحب نے کہا تھا یہ کیا ہے جی پرانی فائلیں پڑی ہیں، کہا کیا کہ ڈنڈی لگتی ہے، اٹھا دو پھینک دو ادھر سٹور میں، بیچارہ کلرک تھا، اس نے کہا اچھا صاحب اٹھا کے پھینک دیتے، جب وہ اٹھا کے پھینکنے لگا تو صاحب نے کہا ٹھہرو، ان کو نقل کر لو صاف صاف کاغذ پہ، پھر انہیں ادھر رکھ دو، میں یہ گندے بیچارے کی مصیبت پڑی، اس نے ساری فائلیں نقل کی اور وہ فائلیں پرانی ادھر رکھ دی، تو ایک دن کہیں صاحب نے وہ منگائی وہاں سے فائل، وہ سامنے رکھی، اس نے ایک جگہ صفحے پہ مکھی مری ہوئی، بہت گندے آدمی فائلوں کو صاف نہیں رکھتے، یہ مکھی یہاں مار رکھی ہے، اس نے کہا صاحب ٹھہریے، آپ نے کہا تھا کہ اس کو نقل کر کے یہ وہ فائل ہے نا، میں اصل لے آتا ہوں، اصل لایا اور کہا کہ یہ دیکھیے اس کے صفحے پر مکھی مری ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کے تو اس جگہ مکھی مری ہوئی تھی، میں نے تو بڑی مشکل سے ایک مکھی پکڑ کے یہاں مار کے اس کو چپکایا تھا، اس کو کہتے ہیں مکھی پہ مکھی مارنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی متن کی صحت اسی طرح رہتی ہے کہ اس میں مکھی پہ مکھی ماری جائے۔ بغضب من اللہ ہے، اللہ کے ایک بڑے غضب کے ساتھ، نکرے کا معنی بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی، اللہ کا معمولی غضب ان پہ ہوا، اللہ کا بڑا غضب ہوا، یہ عبارت متعین کرتی ہے کہ نکرہ بمعنی تفخیم ہے یا تقلیل ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، ذلت اور مسکنت، ان پہ مسلط کا ترجمہ کرتے ہیں کی گئی ہے، اللہ بہتر اندر جو کر لیں ظاہر نوعیت کے لحاظ سے کہہ دیں بڑا غضب لو کر لو، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہ کھیرے ککڑیاں مانگنے کی وجہ سے نہیں غضب ہوا، بلکہ ان کا مجموعی ایٹیٹیوڈ جو بیان ہو رہا ہے نا، ڈیفائنگ ایٹیٹیوڈ وہ تو بہانا بن گیا بجٹ کی طرح، ورنہ ذالک بانہم کانوا، یہ بات جو ہوئی، یہ ان پر جو سزا ہوئی، بانہم اس وجہ سے کہ بے میں نے بے سبب، انہم کہ وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، انکار کیا کرتے تھے اللہ کے احکام کا یا آیات کا یا نشانات کا، جو بھی کر لیں، آیات کے معنی دونوں ہوتے، آیت کا مادہ الف یہی ہے، خود آیت جو ہے نا لفظ، بعض کہتے ہیں یہ ایہ تون تھا، بعض کہتے ہیں ایہ تون تھا، پھر وہ کیسے ہے کہ یہ کو الف میں بدلا، کیونکہ ایہ تون بنے تو آیتون تو نہیں ہونا چاہیے، آیاتون ہونا چاہیے، تو بہرحال مادہ اس کا الف یہی ہے، اسی لیے اس کی جمع مکسر آیون، یعنی آیون جو کہ آیون پڑھا جاتا ہے، وہ بھی آتا آپ ریڈیو وغیرہ پہ سنتے ہوں گے، ما تیسر من آی القرآن الحکیم، آیات کے معنوں میں جمع مکسر آتی ہے،
تو یکفرون بآیات اللہ یہ جمع سالم ہے آیات کی. الف یہ مادہ سے لفظ آیاتن بنتا ہے، اور پھر نحویوں میں اختلاف ہوا ہے کہ وہ ہے کیا، اصل آیاتن ہے، آیاتن ہے، کیسے بنا؟ کیونکہ ایک تو ہے یہ تعلیلات جو آپ نے صاف صاف پڑھی ہے کہ کوئی قاعدہ تو سمجھ میں آتا ہے، بھائی ایک اصول کے ماتا چینج ہر جگہ ہوئی ہے، لیکن بعض بڑی بے اصولی چینجز بھی ہے. جیسے آپ کا پنجابی کا چاقو کا کاچو کس اصول سے بنتا ہے؟ کسی اور لفظ کو بھی تو بنا ڈوری کو روبی کہہ دے تو نہیں بنتا ہے جی. تو یہ خاص استعمال ہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ یوں ہوا. ہوتی گڑبڑ وہی ہے جہاں یہ واؤ الف کہیں آ جائے، لیکن بعض سٹ قاعدے جن کو سمجھا جاتا ہے، بعض کا کوئی قاعدہ نہیں کہ اہل زبان میں توڑ موڑ کب یوں بنا لیا. جمع الف مد آ یہ پر دو پہ آیون. اچھا، اللہ کی آیات جس میں اللہ کے احکام بھی مراد ہیں، معجزات بھی مراد ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کو کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق. حق کے ساتھ بھی نبی کا کو قتل کرنا درست تو نہیں ہے. پھر یہ بغیر الحق نبی کا قتل تو یقیناً ناحق ہے. یہ تاکید کے لیے ہے. ایسے تاکید جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹانگوں سے تو کوئی نہیں دیکھتا، آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مزید کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. رہ گیا لفظ نبی، اس کا عام مادہ تو گنا گیا ہے نون بے حمزہ. نبا ان میں نے اہم خبر. ابھی آپ نے پڑھا تھا انبأہم باسمائہم اور انبئہم باسمائہم، باب فعال میں پڑھا خبر دینا، اطلاع دینا. اور نبا ان کسی اہم خبر کو کہتے ہیں، معمولی خبر کو نہیں نبا ان کہتے. اس لحاظ سے نبی ان فعیل ان کا وزن تھا، اور اس سے میں نے اہم خبریں دینے والا. اس میں آخرت قیامت وغیرہ کی ساری خبریں، تو نبی چونکہ ان باتوں کا پتہ دیتا ہے، اس لیے وہ فعیل ان کا وزن نبی ان بنا. اور حمزہ مدغم ہو کے پڑھا جاتا ہے نبی یون، لیکن اپنی اصلی شکل میں نبی ان بھی پڑھا جاتا ہے. بلکہ ورش کی قرات میں اور شاید قانون میں بھی یہ ہمیشہ نبی ای نہیں پڑھا جاتا ہے. اور نبی ان، نبی اون جمع آئے گی تو پھر ٹھیک ہے، پھر دونوں کے نزدیک انبیاء ہو جاتی ہے. یونا نبی جینا، اور جنہوں نے اصل سے پڑھا وہ کہتے ہیں نبی اونا نبی اینا. اب 7 قراتوں میں سے ہے یہ لہجہ اور پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک روایت ہم نے یہ بھی پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا یا نبی اللہ ہے، اور تو کوئی قبیلے کا آدمی ہوگا جو نبی ان پڑھتے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا میں نبی ان نہیں ہوں، نبی یون. تو اس کی غلطی درست کی کہ یہ لفظ یوں ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریش کا لفظ نبی یون نہیں ہوگا، یہ تو غیر قریش لہجہ شاید ہو نبی یون. لیکن بہرحال 7 قراتوں میں سے ایک میں نبی اونا آیا ہے. اس میں دیکھیے لکھنے کا ایک فرق ہوتا ہے. نون بے کے بعد ایک یہ لکھی ہے آپ کے یہاں، اور اس یہ پر شد ہے اور نیچے کھڑی زیر ہے. اچھا، اب یہاں اصل میں ایک یہ لکھی گئی حضرت عثمان کے نسخے میں، اور پڑھی جاتی ہیں 2 یہ، ایک تب شد آئے گی، یعنی پہلے نبی یہ، پھر ای کی آواز کے لیے اور یہ ہونی چاہیے. چنانچہ مصری عربی نسخوں میں یہاں یہ جو یہ ہے اور نون اس کے درمیان لمبی لائن دے دیتے ہیں، یعنی نون بے اور یہ کے بعد نون تک ایک ذرا لمبا کھینچ کے لے جاتے، اور بے اور نون، اس یہ اور نون کے درمیان جو لمبی جگہ اس پر ایک اور لمبی چھوٹی یہ لکھتے ہیں، اور پہلی پر دیتے ہیں شد اور زیر صرف، اور جی پڑھنے کے لیے وہ یہ جو اوپر لکھے وہ کام دیتی ہے. ان کا طریقہ یہ ہے. اچھا، اب دیکھیے چاہے مصری نے وہ طریقہ اختیار کیا چاہے ہم نے یہ اختیار کیا، لیکن جو اصل عثمانی اسپیلنگ تھا کہ الف لام نون بے یہ نون ہوگا، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، وہ وہی کا وہی رہے گا. یہ تو علامت ضبط ہے کہ ہم نے تو یہ شد دے کے نیچے ایک زیر دے لی اور کہا کہ جی یوں پڑھا جائے گا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ پر شد دو، ایک زیر دو، اور یہ اور نون کے درمیان اوپر ایک یہ لکھو چھوٹی سی، وہ یہ جی کا کام دے گی. تو اصل اسپیلنگ وہی رہا. اور
ہاں جنہوں نے نبی اینا کہا انہیں اس دندانے کو حمزہ دیا. ہمیں تو بظاہر یہ بہتر لگتا ہے، بعض ان کی جو ان کے تھے، لیکن حقیقت یہ کھڑی زبر زیر پیش کا نظام ہمارا ان سے بہتر ہے. وہ اس سے مضمون اگر چھپا کبھی تو وہ تو ہے خاصا لمبا ہو گیا. اس سے میں ضبط پہ علم ضبط پہ ایک مضمون لکھا تھا، ابھی کو زیر ترتیب میں شیئر کرنا، وہ 60-62 صفحے کا ہو گیا. اب کاٹنا چھاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں نے اسی طرح کی بحث کی ہے کہ بعض جگہ پر مشرق اہل مشرق کا نظام بہتر ہے اور بعض جگہ ان کا اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ علمی اور گرامر اور نحو پر مبنی ہے. ہمارے ہاں صوتی ضروریات فونیٹکس پہ مبنی زیادہ کیا گیا، عربی نہیں جانتے تھے. تو یہ بغیر حق نبیوں کو قتل کرنا، کفر آیات کا کرنا، اور پھر آگے ذالک کا دوبارہ وجہ بتائیے. یہ اس وجہ سے ان پر، یعنی ذالک کا اشارہ اسی ضرب ذلت و مسکنہ اور غضب لے آنے کی طرف ہے. بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے یا کرتے تھے. عصوا، عصا یعصی، عین صاد یہ مادہ ہے، ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. عصا یعصی، نافرمانی کرنا، کسی کے حکم کو ڈیفائی کرنا. اس کا مصدر عصیان بھی آتا ہے، معصیت بھی آتا ہے. مصدر میمی معصیت ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور عصیان بھی استعمال ہوتا ہے. اسم فاعل اس کا ہوگا عاصن، قاضی کی طرح، گناہگار. عاصی، عین الف آ صاد یہ کے ساتھ. عاصن پڑھیں گے نا قاضن کی طرح، وہ تو اور بات ہے. الگا تو العاصی. اچھا، عاصی کے میں نے نافرمان کے ہوتے ہیں، بلکہ عرب لوگ نام رکھتے تھے العاصی. عمرو بن العاص یہ العاصی ہے اصل میں. وہ کہتے تھے کہ یہ اکڑ خان ہوگا، کسی کی مانے گا نہیں. ان معنوں میں کہ اس پر کوئی حکم نہیں چلائے گا، یہ ہر ایک کو ڈیفائنڈ قسم کا ایٹیچیوڈ اس کو ہوگا، یعنی ناموں میں ایسی بات رکھ دیتے تھے. شریعت کا وہ گناہگار ہونے والا تو اور مسئلہ ہوا نا. تو عصا یہ اصل میں ہے عصیو، عصا ضربا، عصا عصیا، عصیو، عصیو بنے گا عصو. انہوں نے نافرمانی کی. یاد رکھیے یہ عصو اس وجہ سے، اصل میں جب آئے گا تو پھر عصینا، وہ یہ آ جائے گی 5ویں چیز، پھر عصی تو عصینا وغیرہ، پھر اس طرح ہوگا. عصو تو نہیں ہوگا، یہ تو عصو جو ہے یہ جمع والی واو ہے، اور واو جمع کا الف بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور حدوں کو توڑتے تھے. یعتدون عین دال واو مادہ سے باب افتعال ہے. عین دال واو، ادا یادو کہ میں نے دوڑنا بھی ہوتا ہے، دوڑ لگانا بھی ہوتا ہے، حد سے آگے گزر جانا بھی ہوتا ہے. اسی مادے سے دشمن کا لفظ بھی نکلا ہے عدوٌ. عین دال واو مادہ، اس سے باب افتعال میں لے جائیں تو بنے گا اے اعتدا و، جو کہ پڑھیں گے اے اعتدا، واو یہ میں لکھی جائے گی. اور یا تدبون یا تدیون جو بھی تھا وہ بنا یا تدون. اصل تو یا تدبون تھا، پھر وہ یا تدیون ہوا، پھر یہ بھی گر گئی. تو اعتدا مصدر ہے افتعال کے وزن پر. اس کے معنی ہے حد سے آگے بڑھنا، اور اس کے معنی میں ہی کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کا معنی بھی آتا. حد سے بڑھنا بنیادی معنی. دھاندلی کرنا جسے اردو میں کہتے ہیں، یہ لفظ اس کے تقریباً ہم معنی ہے. اور دھاندلیاں کیا کرتے تھے. وکانوا یعتدون، حدوں سے بڑھتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. اب اگر یہ چیزیں ہیں کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء اور یہ وغیرہ، اور قتل انبیاء میں سورۃ النساء آل عمران میں تو یہ بھی آیا کہ جو نیکی کا حکم دیتا تھا اس کو قتل کرتے تھے، مصلحین اور ریفارمرز کو. تو پھر یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے ان پر وبال پڑا. اور پھر اصل وجہ تو یہ ہوئی نہ اس وجہ سے کہ کوئی قوم تھے یا فلاں، بحیثیت قوم نہیں بلکہ بحیثیت اعمال ان کو اس شامت کا سامنا کرنا پڑا. قرآن مجید نے ان کے اس لیے نہیں کہ بحیثیت ایک جنریشن یا ایک ریس کے ان کو کنڈم کیا، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے کنڈم کیا. ہم ان میں زیادہ ہوگا، یہی ہوگا.
اب مسلمانوں کی حالت یہی ہو جائے تو پھر بات تو وہی بوئی بنے گی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ آیت 2 جگہ قرآن مجید میں، ویسے مختلف مذاہب کا ذکر تو 3 جگہ آیا اور اس مضمون کی 2 جگہ ایسے آئی ہے، آگے 6 پارے میں بھی آئے گی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اس سے مراد مسلمان ہیں عام قرآن کی اصطلاح کے مطابق. ہاں سورۃ الحج میں آئے گا وہاں، اور مضمون کی طرح ہے یہ مضمون سورۃ المائدہ میں بھی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک اہل ایمان یعنی مسلمان، اصطلاح میں یہاں مسلمان ترجمہ کر سکتے ہیں. والذین ہادوا، اور یہودی، لفظی ترجمہ جو یہودی ہوئے. اصل لفظ ہے ہادہ یہودو، اور اس کے معنی توبہ کرنا یا خدا کی طرف رجوع کرنے کا ہے عربی میں معنی. خود قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیا انا ہدنا الیک، ہم نے تیری طرف رجوع کیا. اس لحاظ سے ہادہ یہودو ماضی مضارع ہے، اور یہود کا لفظ عرب ان کے لیے بولتے تھے، یا وہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے، گویا کہ اس لفظ سے بنتا تھا اس کی اصل. یہودیوں کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوئے ہسٹری میں، کہیں یورپ وغیرہ میں جیوز کہلاتے ہیں، ہبریوز بھی کہلاتے ہیں، اسرائیلائٹس بھی کہلاتے ہیں. عربی میں ان کے لیے لفظ یہود ہے. یہ جیو کی بگڑی ہوئی شکل تو نہیں ہے، عرب کا اپنا لفظ تھا. بہرحال جہاں یہ رائج ہو گیا. جیو تو یورپ میں ہو سکتا ہے کہ یہود سے جیو بنا ہو، شاید وہاں بگڑ کے، میں نہیں کہہ سکتا. ہے دال ہادہ یہودو، ہے واو دال مادہ، ہادہ یہودو. ہاں رجوع کرنا قرآن میں استعمال ہوا انا ہدنا الیک، توبہ یا رجوع کرنا خدا کی طرف. توبہ ان کے مذہب میں تو ہے، یہ کہاں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ. اور بس بہرحال ان کا مذہب کا تصور شدید جو ہے وہ توحید ان کی نمایاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور بہرحال وہ مجموعی طور پر قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہوتا ہے. اکثریت اب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوپر کا بگڑا ہوا طبقہ، یہ مشکل سے 10% بھی نہیں ہوگا آبادی کا، لیکن ایک تو کریٹو مائنارٹی کا یہی ہے، کیا کھائے ہوئے تو وہی ہے اس چیز کا. بلکہ ہمیشہ کریٹو مائنارٹی رول کرتی ہے، رول اکثریت نے کبھی بھی نہیں کیا تاریخ میں. چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں چلے، اور وہ 150,000 آدمی ہوتا ہے، 2-2 لاکھ 2-2 کروڑ سے حکومت کر جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ 100 آدمی 5 پہ حکومت کر رہے ہو، ایسا تو کہیں بھی ہسٹری میں نہیں نظر آئے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ 100 لاکھ پہ حکومت کر رہے ہیں. وہ اس طرح کی وہ جسے وہ ہسٹری والے کہتے ہیں کریٹو مائنارٹی ہوتی ہے، وہی کرتے ہیں رول. تو ان والذین ہادوا سے مراد یہود ہے. بعد نے کہا ہادہ یہودو سے بھی یہ بن سکتا ہے، یائی ہو، اور ہادہ یہودو کے میں نے متحرک ہونا، لیکن چونکہ ہدنا قرآن میں آیا اور یہود دیکھیے فعل وزن فعل ہے، اس لیے یہود غیر منصرف لفظ ہوگا. یہود لفظ کے غیر منصرف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ وزن فعل ہے اور علم ہے. یہودی والنصارى، جوڈاازم یعنی جیوز کا جو مذہب ہے اس کو جیوازم نہیں کہتے، جوڈاازم کہتے ہیں. زیونزم اور چیز ہے، زیونزم ان کی تحریک ہے ایک خاص. زیونزم ایسے کہیے جیسے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ کچھ اس طرح کی چیز ہے، یا جماعت کے حساب سے. زیون پہاڑ ہے فلسطین میں، یروشلم میں، اس کی مناسبت سے انہوں نے یہ زیونزم تو ایک تحریک کی بنیاد رکھی تھی نا، صہیونیت جسے کہتے ہیں، جبل صہیون یا ماؤنٹ زیون سے. والنصارى یہ نصرانی کی جمع ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گاؤں کا نام تھا ناصرہ، جسے انگریزی میں نظارت کہتے ہیں، اس کی نسبت سے ہے. نظرین انگریزی میں ہے، شاید وہ یہاں سے بھی الگ، یا کس طرح سے ادھر عام لفظ مڈل ایسٹ میں نصرانی کا استعمال ہوتا تھا مسیحیوں کے لیے. قرآن کے نزول کے وقت یہی لفظ تھا نصرانی،
जमा नसारा, जैसे आराबियुन जमा आराब, ये अब अल मसीही कहलाते हैं, जो कि क्रिश्चियन का लिटरल ट्रांसलेशन है, यानी मसीह को क्राइस्ट मानने वाले। ये हमारे यहाँ ईसाई का लफ्ज आ गया है, ये ना अरब में इस्तेमाल होता है ना यूरोप में इस्तेमाल होता है। जीसस के लिहाज से नहीं होता कि जिसुइट्स में उनका एक फिरका था जो यहाँ भी आया अकबर के ज़माने में, पादरी, वो और बात है, लेकिन मजहब को वो क्रिश्चियन कहलाते थे, यानी वो लोग जो जीसस को क्राइस्ट मानते थे, ईसा को मसीह मानते थे, इसलिए वो मसीही कहलाते हैं। अरबी में इनके लिए सही लफ्ज मसीही और अंग्रेजी वगैरह में क्रिश्चियन है, लेकिन उस जमाने में तमाम अरब और मिडिल ईस्ट वगैरह में इनके लिए लफ्ज यही नसरानी इस्तेमाल होता था, जिसकी असल वो नहीं है मन अंसारी इल्लल्लाह, नून स्वाद रे नहीं है, नसरानी नासरा का रहने वाला, बल्कि हमारे यहाँ उर्दू बाइबल्स में जो तर्जमा किया जाता है जीसस ऑफ नजारेत, यहाँ तर्जमा करते हैं यसू नासरी, और वो नासरा से नासरी निस्बत उर्दू बना के तर्जमा इधर हिंदुस्तान बर्र सगीर में उन्होंने राइज किया, शायद नसरानी के लफ्ज से बचने के लिए। बहरहाल अरब में नुज़ूल कुरान के वक्त ये लफ्ज और अब भी चलता है, वो नसारा ही कहलाते हैं। मादा तो आप नून स्वाद रहे लिखेंगे, लेकिन ये गैर अरबी लफ्ज है। खुद इस मुल्क में उन्होंने ईसा के लिए, वो हमें भी मोहम्मद नहीं कहते थे, हमें मुस्लिम तो नहीं कहते थे, अंग्रेज तो हमारे लिए भी लफ्ज मोहम्मद से मोहम्मदन, तो इस तरह से जीसस ईसा से ईसाई बना लिया तब पब्लिक के लिए, तो मसीही का लफ्ज कोई समझेगा नहीं, ईसा का नाम में ज्यादा चलेगा। उन्होंने एक अक्लमंदी की ना कि यहाँ के लोगों में लफ्ज ईसाई फैलाओ, मसीही से वो क्या समझेंगे, किसी ईसाई से पूछे वो नहीं समझेगा कि मसीह क्या बला होती है, लेकिन ईसाई से उसकी ईसा के साथ एसोसिएशन फौरन कायम होती है। हालांकि नामों में मसीह रखते थे, बरकत मसीह और ये मसीह और वो मसीह उधर कर लेते थे, लेकिन मजहब को उन्होंने रिवाज दिया कि इसके लिए लफ्ज ईसाई अपनाओ, जैसे कि मुसलमानों के लिए लफ्ज मोहम्मद ले लिया। हाँ, वो तो फिर मुसलमानों ने उनकी तकलीफ की ना, बाद मुसलमानों ने तो उसे रिजेंट किया कि हम मोहम्मदन नहीं है, हम मुस्लिम हैं, लेकिन उस जमाने में सैयद ने यही रखा, एंग्लो मोहम्मदन किताबें लिखी गई, ला की अब्दुल रहीम की किताब है मोहम्मदन ला और वगैरह वगैरह, वो सब मोहम्मदन ला, नॉट मुस्लिम ला। ये तो अब कुछ चेंज हुई है कि अब मोहम्मदन कोई नहीं लिखता, अब कहते हैं मुस्लिम ला और इस्लामिक ला और ये वो, वरना पहले ये अंग्रेजों ने तो यही लफ्ज चलाया था और फिर मुसलमानों ने भी उसको कबूल कर ली। भाई फखर की बात होती है ना, एक जमाने में वो कहते थे कि ये जो थी ना, क्या थी ये मशहूर औरत थी जी, ये अराइयों फैमिली की थी, लाहौर की, वक्त नाम बेगम शाहनवाज, बेगम शाहनवाज वाली बेगम शाहनवाज। अगर तो मुझे एक लतीफा याद आता है कि एक रात में गुलबर्ग से शाम हो रही थी, बंद करी, और उसका मतलब होता है वो तेल के जरिए से बरकत दी थी, ये बैनब किया जाता है। तो वो एक मसीह के मुंतज़िर तो अब तक है, वो हौज पौज तो वहाँ इस तरह का जमा है ना कि अब मैंने अमेरिका के अखबारों में पढ़ा था कि वहाँ वो लोग भी हैं यरूशलेम में, जो कहते हैं कि इसराइल बना के इन्होंने गुनाह किया यहूदियों ने, ये जो हुकूमत ईसाइयों की कायम होनी थी ये तो मसीह ने आके करनी है, इन्होंने पहल कर दिया तो मसीह क्या करेगा, ये तो बड़ा जुल्म किया। यानी हर तरह के लोग होते हैं वहाँ भी, पता नहीं। तो वो लोग एक मुंतज़िर थे और यहूदी अब तक मुंतज़िर हैं उसके। ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो यहूदियों में ही आए, यहूदियों के एक ग्रुप ने माना कि यही वो मसीह है जो आने वाला, तो इन मानों में वो मसीह ही कहलाए कि जो ईसा को मसीह, बुनियादी तौर पर वो यहूदियों का एक फिरका था, फिर बाद में उनकी डेवलपमेंट कैसी हुई वो अलग कहानी है, लेकिन मसीह का माना वो बाबरकत जिसके मुंतज़िर थे यहूदी या अब तक चले आते हैं वो है, और जिन्होंने उनको माना वो मसीह क्यों ना थी। इसी वजह से कुरान ने अल मसीह हो ईसा इब्न मरियम, मसीह के नाम से लक़ब से उनको याद किया। तो गोया कि क्राइस्ट ये उस मसीह का यूनानी तर्जमा को था क्रिस्टोस, उससे अंग्रेजी में क्राइस्ट बना, जो उनका नाम है यसू या ईसा, अरबी में ईसा है, इधर तर्जमा उन्होंने ईसा किया, उसका बिगड़ी हुई शक्ल अंग्रेजी में जीसस है।
जीसस ईसा की अंग्रेजी शक्ल है, तो जीसस उनका नाम है, क्राइस्ट उनका लक़ब है। यसू भी जीसस को ही उर्दू कर लिया है ना, यसू। कौमों में से एक नाम दूसरे जुबान में जब जाता है तो कुछ न कुछ चेंज तो होती है। मरियम के अपनी शक्ल है इब्रानी की, ईसा की अपनी शक्ल है, वगैरह वगैरह। हम ये कह रहे थे नसारा, इससे मुराद है ईसाई। आज अपने उर्दू में आप ईसाई कह लें या मसीही कह लें, बहरहाल ये नसरानी की जमा है। कुरान में जो आता है ना, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम, वो नसरानी वहाँ वाहिद इस्तेमाल हुआ, उसी नसरानी की जमा है नसारा। जिस तरह आराबी की जमा आराब है, इस वजन पे तो नहीं, लेकिन वाहिद आराबी है। वस्साबीन और साबी लोग, ये साबीन पे अच्छी खासी बहसें की गई है। मादा तो इसका है स्वाद बे हमजा। सबा यस्बा के अरबी में माने होते हैं अपने दीन को छोड़ देना, बेदीन हो जाना। बुनियादी माना इसके लिए इस्तेमाल होता था, और अरबी मानों में साबीन का माना बेदीन लोग, यूं किया जाता। ये गालबन चूंकि उनका मजहब कुछ वाज़ेह नहीं था, तो ये ऐसा था जैसे इधर जिसके मुखालिफ हो कहते हैं वहाबी है, कुछ इस तरह का वो लफ्ज इसको इस्तेमाल करते थे साबी। सबा यस्बाओ के मैंने ही है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि ये बेदीन हो गए, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, ये भी साबी हो गया, वहां से कोई लिया है इसने मजहब। बाकी ये साबी कौन है, इन दो आयतों में और सूरत अल हज में बयान हुआ है। मुख्तलिफ मज़ाहब का जिक्र करते हुए दीन साबीन का जिक्र आया है अदियान के तौर पर। इतनी बात तो जाहिर है कि कुरान ने जिक्र किया तो ये उस वक्त कोई मारूफ दीन था। अब भी ये मौजूदा इराक में और शायद शुमाली इराक में, मगरबी ईरान में ये लोग पाए जाते हैं मुख्तलिफ नामों से। वो जो हसन करसी की किताब है लुगातुल कुरान, उसमें उसने किसी आदमी का जिक्र किया है कि जो इनके किसी आदमी से, पता नहीं नाम भी कुछ अजीब सा है, हफीजुल्लाह या ऐसा नाम है, उससे मिला और उसके मजहब की कुछ बातें पूछी है। ये मंदीन भी कहलाते हैं, साबी भी कहलाते हैं, इनकी अपनी हिस्ट्री है, और जरूर कोई तबका इनका इराक में और मगरबी ईरान में अब भी मुर्तद के लिए नहीं, इनका अपना मजहब है, लेकिन जिस मजहब को कोई समझे ना तो फिर उसको बदनामी के तौर पर लफ्ज बोल देते हैं। वो अपने आप को भी साबी बाज कहते रहे हैं, बाज मशहूर हुए। अबू इसहाक साबी एक बड़ा मशहूर अदीब हुआ है, दैलमी इज्जतदौला मुइज्जुद्दौला के दरबार में था। मुइज्जुद्दौला उसकी बड़ी कदर करता था, उसके इल्म और फजल की, कुरान की आयतें उसको याद थी, नमाज बाकायदा पढ़ता था, सब कुछ, लेकिन कहता था मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। अजीब कहानियां उनकी लिखी है अबू इसहाक हर्रानी की, हर्रान के शहर के थे। हर्रान वो शहर है जिसमें कुछ अरसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था जब वो इराक से चले थे, फिर आगे फलस्तीन में गए थे। ये हर्रान इस वक्त तुर्की में है। तो वहां कोई साबियों का ग्रुप था, अबू हिलाल साबी और इस तरह के बड़े मशहूर बाज राइटर हुए हैं, वो अपने आप को साबी कहलाते थे। शिया इन्हें मुशरिकीन में शुमार करते थे, आम मुसलमान इन्हें अहले किताब में शुमार करते थे। कोई इनके मजहब के बारे में कुछ कहता है, कोई कहते हैं हजरत ज़करिया के मानने वाले हैं, हजरत याह्या के मानने वाले हैं, कुछ चांद सितारों की पूजा भी करते हैं। मजहब उनका बहरहाल इतना मिस्टीरियस सा है और बहुत सी मुख्तलिफ बातें की गई है। किसी अच्छे मकाले में आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में, या ये जो फारसी में है मोहम्मद अकबर करशी की किताब कामूस कुरान, उसमें साबी के मादा के तहत आप बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये कोई ग्रुप है और अब भी किसी न किसी हद तक पाया जाता है मगरबी ईरान में या शुमाली इराक में है। पूरी दुनिया में हो सकता है, उसने कहा कि शायद कुछ इंडिया में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये मजहब इस तरह का है कि बिल्कुल सिकुलरिज्म में चला गया, अलग थलग रहने लगे, लोगों से नहीं मिलते थे, अपना मजहब भी नहीं बताते थे इस वजह से। लेकिन बाद इनके अहले इल्म हुए अब्बासी दौर में, उनका जिक्र भी मिलता है। प्रोफेसर ब्राउन ने मंडीन के नाम से इनका जिक्र किया, लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्सिया के गालबन तीसरी जिल्द में इनका जिक्र आया है, और भी मुख्तलिफ जगह इनका
پتہ چلتا ہے، اور اب بھی ہے، غالباً اس زمانے میں ضرور تھے، اور بنیادی طور پر کوئی اہل کتاب تھے، بعد میں دین بگڑ گیا۔ تو قرآن کریم یہاں جس کنٹیکسٹ میں ذکر کر رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ بھی ایک ہدایت یافتہ طبقہ یا گروہ تھا۔ ان چاروں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے من آمن باللہ، یعنی من آمن منہم باللہ، جو بھی ان میں سے ایمان لایا، اور من شرطیہ کی وجہ سے آمانہ کا ترجمہ کریں گے ایمان لائے گا، کیونکہ من یہاں شرط کے طور پر آیا، اس میں شرط، اس میں موصول ہے لیکن بطور شرط استعمال ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مضارع نہیں ہے، ماضی ہے۔ من آمن یعنی منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا یا لائے گا، وعمل صالحا، اور اچھے کام کرے گا، ماضی کا ترجمہ حال میں کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، یعنی ان کو اجر دیا جائے گا۔ اجر یا اجروں کے میں نے مزدوری دینا، اجرت دینا، اور یہاں اجر سے مراد ہے وہ چیز، مصدر ہے نا، لیکن جو چیز اجر میں دی جائے، ایک طرح کے ماجور اسے کہنا چاہیے، جو اجر میں دی جائے، لیکن اجر مصدر استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جو آدمی ہے اس کو بھی تو اجر دیا جا رہا ہے، وہ ماجور بھی کہلاتا ہے، اور جو چیز دی جا رہی ہے وہ ماجور ہے، جو اجر کے طور پر دی جا رہے ہیں۔ لیکن یہ لفظ ماجور کم استعمال ہوتا ہے، مصدر اجر ہی بمعنی ماجور استعمال ہوتا ہے، وہ چیز جو مزدوری، یعنی اجر کا معنی ہے مزدوری دینا، لیکن مزدوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے کوئی کہے مزدوری کے معنی ہوتا ہے آپ کا پیشہ کیا ہے؟ مزدوری۔ اب یہاں کہیں گے مزدوری کرنا، یہ کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ مزدوری کے، یعنی اب مزدوری بمعنی اجرت استعمال ہوگا، تو آپ مزدوری کے لفظ کو دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، مزدوری کرنا، مزدوری لینا، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اس طرح سے اجر کا بھی استعمال ہے، ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، آئندہ ظرف ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تو پہلے بات ہو چکی ہے، رہ گئے اس آیت پہ، اور سورۃ آل المائدہ میں بھی آئے گی۔ اس پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کیفیت ہے، کیونکہ اس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو نہیں ہے۔ اس کے پھر مختلف جواب دیے گئے ہیں کہ یہ کس کنٹیکسٹ میں ہے، اور من آمن باللہ والیوم الآخر میں، اور وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے، حضور کی رسالت پر ایمان نہ لانا۔ تو یہاں گویا کہ مطلب صرف یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جو ایمان اپنی جگہ پر تھا، چاہے وہ یہودی تھا جو صحیح مذہب پر تھا، جو نصرانی تھا جب صحیح مذہب پر تھا، اور مسلمان بھی اسی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا، کیونکہ زبانی مسلمان تو بے شمار ہوں گے، تو یہ آگے بھی آتے آئیں گی کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ اس لیے یہاں پھر من آمن باللہ والیوم الآخر کا معنی یہی بنے گا، صحیح معنوں میں ایمان جس پہ ہوگا تو وہ اجر لے گا۔ اور شاید یہ دو جگہ ہی یہودیوں کے بیان کے سلسلے میں یہ مضمون آیا ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ ہمارے سوا نہ کسی کو ہدایت ملی، نہ کوئی جنت میں جائے گا، تو وہ اپنی ایک مناپلی مانتے ہیں ہدایت پر بھی اور جنت پر بھی۔ اور اس کنٹیکسٹ میں یہ آئے کہ دنیا میں جو بھی اہل حق مذاہب ہوئے ہیں، اور ان میں اب اہل ایمان کا بھی اضافہ ہوا، جو بھی ان میں سے صحیح ایمان اور عمل صالح وغیرہ سے متصف تھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ دوسرے اس میں نہ آئیں۔ نہیں کوٹ اس کے کٹے بعد نے تو لکھ دیا کہ جی ابوالکلام آزاد نے اس پہ لکھ دیا، اس زمانے میں ہم نے یہ پڑھا ابوالکلام آزاد نے اس پہ لکھ دیا، لیکن ان کے ترجمان القرآن میں تو ہم نے پڑھا ایسی کوئی بات نہیں لکھی اس آیت کے سلسلے، پتہ نہیں ان کو یوں بدنام کرنے کے لیے کہہ دیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ آیت اس بات پہ دلیل ہے اور قرآن سے آپ دلیل لیتے ہیں، تو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی آتے ہیں ان کو کیا کریں گے؟ کیا وہ غیر ضروری ہے؟ یا تو آپس میں کلیش ہے، ایک اس کو چھوڑیں، کیوں چھوڑیں؟ اگر اس کو چھوڑیں اور اس کو لیں تو کوئی وجہ ہے۔ اور اس میں اول تو من آمن باللہ میں اہل ایمان کو بھی اس کیٹیگری میں رکھنا ہی بتاتا ہے کہ یہاں حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ان الذین آمنوا سے تو بات نہ ہوتی۔ مسلمانوں کو بھی اسی میں رکھا گیا کہ مسلمان، یہودی، عیسائی جو بھی ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تبلیغ کے ساتھ شرط ہے، اگر کسی پر ان کا نام ہی نہیں پہنچا، تبلیغ ہی نہیں ہوئی، تو یہ کیسے اس کو مجرم قرار دیا جا سکتا؟ اور رب بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اصل چیز کوئی وہ ہے، وہ ٹھیک ہے بے دینی والے اس کو اور لیں گے،
لیکن ایک انسانیت ہے وہ نہیں ہے تو مذہب ہیچ ہے. باقی یہ ڈسپلن کے لحاظ سے ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، وہ مذہب کے ڈسپلن ہے، لیکن ایک کوئی روح ہے مذہب کی، وہ مطلوب ہے. اور یہاں ان الذین آمنوا سے ذکر ہونا ہی اس مضمون کے خلاف جاتا ہے کہ وہ بھی آمنا باللہ والیوم الآخر کے محتاج ہیں. اور زیادہ بہتر توجیہ جو ہمارے یہاں شاید عبید اللہ سندھی کی ہے یا کس کی ہے، ہم نے یہ صحیح پڑھا سنا تھا کہ یہاں بھی یہودیوں کے ضمن میں یہ بات آئی ہے، اور سورۃ المائدہ میں بھی، کہ دراصل ان کی جو یہ مناپلی کا خیال ہے یہ اس کے رد میں ہے. یہاں آئی تھی ایک یہودی لسٹن 77 کو، عجیب سا اس کا نام تھا، اس نے کوئی کتابیں بھی ایڈٹ کی ہیں، حیدرآباد سے چھپی ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس نے کوئی لیکچر دیا، 2 لیکچر ہوئے تھے، کوئی یہودیت اور اس کا ان کا تصور نبوت، اور ایک مجھے یاد نہیں اس وقت. بہرحال اس لیکچر کی ایک تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فائن آرٹس کی ہیڈ ہوتی تھی انا مولکا احمد، وہ یہودن سے مسلمان ہوئی عورت ہے، اور اس میں کوئی اسلام کی بات تو نہیں ہم نے دیکھی، ہمارے پڑوس میں تھی جیسی بھی تھی، ہم دیکھتے تھے اس عورت کو. یورپ سے آئی، یہاں کوئی مسلمان گیا تھا، اس سے شادی کر لی، وہ مر گیا، فائن آرٹس کی ہیڈ بنی اور جس طرح سے ہوئی. لیکن وہ جو آزادی دی اس نے، اب وہ ریٹائر ہو کے مجھ کو کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، تو اس کی اپنی بیٹی تھی، وہ پھر کسی اس کے خلاف مرضی اس نے کسی کے پاس بھاگ کے شادی کر لی. اس نے پھر انا مولکا کو بس 6 مہینے کے اندر بوڑھا کر دیا. اس وقت وہ انا مولکا بھی وہ لیکچر سننے گئی، انا مولکا احمد اسے کہتے تھے. ایک تو ہمیں یہ تعجب ہوا کہ یہ بظاہر بے دین کی عورت، اس نے اس لسٹن 77 پہ ایسے سوال کیا اور عبرانی زبان میں عبارتیں کوٹ کی کہ اس کا تو ناک میں دم آ گیا. یعنی وہ جواب نہیں دے سکے اور غصے میں بھڑک بھڑک کے بیٹھ گئی. تیسرے دن جو لیکچر ہوا نا، تو اس میں پھر سوال کرنے اٹھی انا مولکا، تو وہ غصے سے لرز کے کہنے لگی یو ڈو ناٹ اسپیک وغیرہ، کہنے لگی کہ تم مت بولو. اتنا اس میں وہ غصے میں تھی کہ یہ یہودن ہو کے میرے درپیش ہو گئی ہے. اچھا، جو آدمی مذہب تبدیل کرتا ہے نا، اس کی ایک نئی نفسیاتی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے کہ اس کو اپنے نئے مذہب پر بھی فخر ہوتا ہے، پرانے کے ساتھ بھی ذرا اٹیچمنٹ رہتی ہے. یہ آہستہ آہستہ کوئی تعلق ایک طرف ہو جائے، ورنہ وہ دونوں کے پرانے مذہب کو بھی سمجھتا ہے کہ اتنا برا نہیں تھا. بعض وہ واقعی نئے مذہب کا اس میں اور تو کچھ نہیں تھا، لیکن اس یہودن کو اس نے ناک میں دم کر دیا. کوئی حضرت سلیمان کے بارے میں کوٹیشن دی. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے جو سوالات ہوئے لسٹن 77 سے، اس میں ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہودی اپنے مذہب کو تبلیغی مذہب بھی تو نہیں بناتے؟ یعنی تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس ہدایت ہے اور حق ہے، اور ہدایت اور حق کا تو یہ نیچرل ایک عرض ہے کہ وہ پھیلائی جائے. تم کہتے ہو ہدایت ہمارے پاس ہے، دوسروں کو کہتے ہو نہ وہ یہودی بن سکتا ہے نہ وہ اس قابل ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ ادھر کہتے ہو ہدایت ہمارے پاس ہے، ادھر کہتے ہو یہ صرف تمہاری ریس کے لیے ہے. تو اس سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا، اور جواب دیا یہ کہ جی اصل میں یہودیت بڑا مشکل مذہب ہے، اس پر عمل کرنا بہت ہی دشوار ہے، اس لیے ہم کسی دوسرے کو یہودی نہیں بناتے. بھئی یہ تو ہر مذہب میں یہ بات ہے، کسی بھی مذہب کو لیں اس کی روح پر عمل کرنا اس کے مطابق یہ تو بڑا دشوار ہے. یہ ہندو اس طرح کے فساد کرتے جن کے مذہب میں یہ ہے کہ کسی کو مارنا بھی مہا پاپ ہے. یعنی یوں ہتیا کرنا، کسی کی جان لینا مہا پاپ، بڑا گناہ ہے. مذہب کا آئیڈیل تو یہ ہے، اور مارنے پہ آتے ہیں تو عورتوں بچوں کو آگ میں بھون دیتے. کون اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے؟ بہرحال یہ کہ وہ مناپلی جو کہتے تھے کہ ہمارے، اور ہندوؤں کا بھی یہی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ آکاش بانی گنگا جنگا جمنا اور کنالیا کے پہاڑوں میں آئی اور باقی لوگ معروم رہے. یہ بھی نہ کسی کو ہندو بناتے ہیں نہ کچھ. وہ شدھی بدھی کی تاریخ تو آریہ سماجیوں نے شروع کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ایک ریشل مذہب ہے یہودیوں کی طرح. اور اصل تبلیغی مذہب تو ویسے 3 ہی ہیں، بدھ اور مسیحیت اور اسلام. اور یہ جو انہوں نے کس طرح تبلیغ کی وہ ایک الگ بات. اب زرتشتیت یا پارسیت کسی زمانے میں تبلیغی مذہب، اب وہ چونکہ سمٹ سملا کے چھوٹے رہ گئے، اب انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کنورشن کے بارے میں کہ جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو خدا نے جس مذہب میں پیدا کیا ہے وہ اسی پر عمل کرو، نہ دوسروں کو چھیڑو اپنی طرف لانے کے لیے، نہ اپنا چھوڑو. ہے نہیں؟ دیکھیے بظاہر تو ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے سنو کل،
جیسے خدا نے جس میں پیدا کر دیا اسی میں رہو. ہندو پیدا کر دیا تو ہندو رہو, پارسی پیدا کیا تو پارسی رہو. جس مذہب میں پیدا ہو گئے اسی پر عمل کرو, نہ دوسروں کو کہو کہ ادھر آؤ, نہ اپنا چھوڑ کے ادھر جاؤ. اب ان کو خطرہ ہے نا کہ وہ کرتے تو کسی کو پارسی ہے نہیں, کہ لوگ پارسیوں کو مسلمان یا عیسائی یا یہودی بنا لیں گے, اس لیے انہوں نے یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کیا. تو بظاہر تو یہ ہے, ویسے باقی تفسیروں میں اس سے بحث کی ہوئی ہے. رہ گئی یہ بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس کے روح سے غیر ضروری ہرگز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ من آمن باللہ یوم الاخر, پانچوں ارکان ایمان ہر جگہ تو نہیں قرآن میں بیان ہوتا, کہیں صرف آمنا ہی آتا ہے, اور اس سے مراد ایمان کی ساری کیفیت ہوتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو اس میں آپ کے زمانے کے بعد تو لازمی ہے, پہلے کی بات اور ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, بہرحال تفسیر میں یہ بہت اہم موضوع ہے, اور اس سے تفسیروں کو پڑھنا چاہیے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ ہم نے جو یہ پڑھا نا, کہ اس وقت ہم ایم اے میں پڑھتے تھے جب کسی نے کہا جی ابوالکلام آزاد نے یہ لکھ دیا ہے, تو گاندھی کے زیر اثر یا کچھ, لیکن ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن میں اس آیت کے ضمن میں کوئی بات ایسی نہیں لکھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارا میثاق لیا. میثاق پہلے آ چکا ہے, واسقہ یاسق, مضبوط کرنا, باندھنا. اس سے میثاق کے لفظی میں نے باندھنا بھی ہے, باندھنے کی جگہ بھی ہو سکتا ہے, یا وقت وغیرہ. پھر یہ عہد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ واو سے بگڑ کے بنی ہے, اصل میں میثاق کا لفظ. تم سے تمہارا میثاق لیا. میثاق, عہد, عقد, یہ ملتے جلتے لفظ ہیں. کہیں ان میں عام خاص کا فرق ہے, کہیں تھوڑا بہت. مطلب یہ کہ ہر عقد عہد ہے, لیکن ہر عہد عقد نہیں, اس طرح سے فرق کیے جاتے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور اونچا کیا تمہارے اوپر, بلند کیا. رفع یرفع, طور مفعول بہی ہے, یعنی رفعنا الطور فوقکم, ہم نے اونچا کیا طور کو تمہارے اوپر. الطور نام ہے, اور ویسے شاید پہاڑ کو بھی طور ہی کہتے ہیں, اور کسی خاص پہاڑ کا نام کے طور پر بھی آیا ہے قرآن میں, وَالطُّورِ سینینا اور طور سیناء, اور اس طرح سے. تو یہ سینائے پیننسولا میں کوئی پہاڑی تھی, شاید آج کل اسے جبل موسیٰ کہتے ہیں, وہ مراد ہو. دو چار جگہ آیا ہے انہیں کے سلسلے میں. سورت ہے طور, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. بہرحال طور کسی پہاڑی کا نام ہو. کہتے ہیں کہ خود طور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں عربی میں, لیکن یہ کہ کسی نام ہو کسی پہاڑی کا عین ممکن ہے. قرآن میں نام کے طور پر آیا ہے. تم پر طور بلند کیا. خذوا ما آتیناکم, پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے. خذوا اخذ یاخذ سے, خذوا ما آتیناکم, اس چیز کو جو کہ آتا یوتی, اور آتینا باب افعال ہے, ہم نے تم کو دیا. بقوت, مضبوطی کے ساتھ پکڑو. یہ 5ویں پارے میں بھی آیا ہے, کیا تھا, اور 8ویں 9ویں پارے میں بھی آیا. یہ کوئی کیفیت تھی کہ پہاڑ کے دامن میں ان سے عہد لیا گیا تھا. اب یہ کہ پہاڑ واقعی ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا, ہو سکتا ہے. قرآن میں لفظ ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ وَظَنُّوا كَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, اس طرح کے لفظ بھی ہیں. اور بعض نے تعویل کی کہ جو پہاڑ کے دامن میں وہ کھڑے تھے اور طوفان تھا اور کڑک تھی, اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ ہمارے اوپر گرا چاہتا ہے. اب جس طرح سے آپ کا جی چاہے اور تفسیروں میں پڑھ لیجیے. کوئی خوفناک کیفیت تھی جہاں ان کو وہ احکام موسیٰ جو تورات نازل ہوئی, وہ جب وہ لائے ہیں واپس قوم کے پاس, کوئی ایسی کیفیت تھی ان شخصوں کی جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے تھے, جن کا ذکر آگے 9ویں پارے میں آئے گا. شاید پوری قوم نہیں مراد, بلکہ ان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے اس کا ذکر ہو رہا. اوپر ہی کے لیے آتا ہے, اوپر پہاڑ تو تھا, خود قدرت سے بعید نہیں ہے. چلیے یوں ہی سے معجزہ مانے, لیکن بعض نے کہا کہ یہ استعارے کی زبان بھی ہو سکتی ہے. استعارے کی زبان کی گنجائشیں تو نکل آتی ہیں بہرحال. اور ہم نے تم کو کہا کہ اس کتاب کو جو ہم نے دی ہے قوت کے ساتھ پکڑو. قوت کے ساتھ پکڑو کا معنی یعنی یہاں یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے ضرور. قوت سے پکڑنے کا یہ نہیں معنی کہ اس کو خوب کا پکڑو نیچے نہ گر جائے کہیں, بلکہ قوت سے پکڑنے کا معنی ہے ارادہ و عمل کی قوت, اس کے ساتھ پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور یاد کرو اس چیز کو جو کہ اس میں ہے. ما, جو کچھ کے فی ہے,
یعنی اس میں ہے ما آتیناکم کے لیے ضمیر مذکر آئی ہے کیونکہ کتاب ہی کے لیے غالباً آ رہی ہے. لعلکم تتقون، شاید اس طرح سے تم متقی بن جاؤ. تو ان کو بھی کتاب دی گئی. کتاب جن حالات میں دی گئی اور ان کا کوئی ڈیلیگیشن تھا وہ 70 آدمیوں کا آگے سورت آراف میں ذکر آتا ہے. ان پہ کوئی خوفناک کیفیت ہوئی تھی جس کا ذکر اس رفع طور سے کیا گیا. اور یہ رفع پہاڑ کا اٹھانا قرآن کریم میں میرے خیال میں کوئی 5-6 جگہ بیان ہوا ہے. سورت نساء میں بھی آیا ہے، سورت مائدہ میں بھی آیا ہے، سورت آراف میں بھی آیا ہے، اور جگہوں پر بھی آیا شاید. نہیں نتقنا الجبل کہ میں نے بھی اوپر اٹھانے کے ہی بنتے ہیں، رفعنا کہ میں نے بھی اوپر اٹھانے کے ہی بنتے ہیں. لفظ تو یہی ہے، اگر لفظی ترجمہ تو کیا جائے تو یہی ہے گویا کہ کوئی چیز اوپر اٹھا دی گئی تھی. واللہ اعلم. جو بات اصل معلوم ہوتی ہے وہ یہ کوئی خوفناک منظر تھا جس کے تحت انہوں نے اس وقت تو خدا کے کلام کو قبول کیا. اب دیکھیے نا، اپلیکیشن کی بات اور ہے، استعارے کی زبان اور ہے. متحدہ ہندوستان میں ہمارے اوپر یہی طور کھڑا تھا ہندو کا کہ اسلام کا نام لو ورنہ مٹتے ہو، اور اسلام قبول کیا ہے. خوف اوپر مسلط تھا، پھر بعد میں نہ اس کو پکڑا نہ کیا. یعنی آپ استعارے کی زبان میں بات کریں تو نکلتا ہے کہ ایک خوف کے وقت خدا کے ساتھ ایک عہد کیا، اور پھر جب وہ خوف جاتا رہا تو پھر عہد بھی جاتا رہا. جنرلائز کریں تو کیا یہ یہاں بھی تو یوں معنی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ طور سے مراد یہ پہاڑ ہے. لیکن جنرلائز کرنے کے لیے کسی سچویشن کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت کے وقت میں اللہ کے ساتھ عہد کرنا، اور جب وہ مصیبت گئی تو عہد بھی کیا. شاید بیات یہی بات ہو رہی ہو اصل میں. ثم تولیتم، کیونکہ آگے دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے پھر تم پھر گئے. تولیتم، پھر تم منہ موڑ گئے. تولا یا تولا، واو لام یہ مادہ باب تفاعل. ولا یولی کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن تولا یا تولا آئے گا. تولا یا تولا کہ میں نے اور بھی ہیں، محبت کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک معنی منہ موڑنا بھی ہے. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی یہ عہد وغیرہ پکا ہونے کے بعد. یہ وہ کیفیت ہے جو ہم اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں. ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت. لولا یا لو ما اکٹھا استعمال ہوتا ہے عربی میں، کہیں اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، کہیں فعل کے ساتھ بھی. کہیں اس کے معنی ہوتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا، آگے کسی چیز کا بیان ہوتا ہے. کہیں اس کا معنی ہوتا ہے تو یوں کیوں نہ ہوا. فعل کے ساتھ مثلا آئے لولا اس سمے تم ہو، کیوں نہ ایسا ہوا جب تم نے وہ بات سنی تو یوں کیوں نہ کہا. فعل کے ساتھ ایسا کیوں نہ ہوا کہ معنی میں بھی آتا ہے. اور لوما لولا مثلا لوما تاتینا بالملائکۃ، پیغمبر کو کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں تو ہمارے پاس لاتا اگر سچا ہے. تو لو ما آیا ہے 14ویں پارے میں. لو لا بھی آتا ہے، لو لا، اور کبھی اس کے ساتھ اسم آتا ہے. لو لا انتم لکنا مومنین، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، قیامت میں لوگ کہیں گے. یہاں انہی معنوں میں ہے. لو لا فضل اللہ، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا. وہ جیسے ہے نا لو لا انتم. ہاں، اس کے بعد آتی رفع ہے، لیکن بعض خاص صورتوں میں نصب بھی ساتھ آ سکتی ہے. وہ ایک خاص استعمال ہوتا ہے. اور وہ جو لولا کا کی حدیث ہے، چاہے وہ غلط ہے یا جو کچھ ہے، لیکن صحیح معنوں میں تو ہونا چاہیے لولا انت. وہ کاف کیسے آیا ہے، وہ ایک دور کی تعویل کر کے کھینچ کے بعد دفعہ نحوی لاتے ہیں. عام طور پر رفع کی ضمیر یا اسم آتا ہے، لولا فضل اللہ ہے، لولا انتم، اس طرح سے. یا فعل آتا ہے لولا سمعتموہ، لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء وغیرہ. تو جب فعل کے ساتھ آئے تو عموماً ترجمہ ہوتا ہے ایسا کیوں نہ ہوا، تو کیوں نہ ایسا کیا. اور اسم کے ساتھ آئے تو معنی ہوتا ہے اگر یوں نہ ہوتا تو. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر. یہاں اصل فضل اللہ کے بعد ایک طرح کا خبر محذوف ہے، یعنی فلولا فضل اللہ موجود علیکم یا حاضر علیکم.
ورحمتہ وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، ولولا رحمتہ اس کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ فضل کے لفظی معنی کیے گئے ہیں جو ضروری اجرت ہو کسی کی، بنتی ہو حق، اس سے زائد دینا۔ لام میں فضیلت، فضول، زائد کا معنی ہے، اس میں زائد کے سارے معنی ہیں، جہاں بھی یہ لفظ آئے گا چاہے فضیلت کے معنوں میں آئے اور چاہے فضلہ کے معنوں میں آئے، اس میں زائد کا معنی ایک ضرور ہوتا ہے فیض لام میں۔ لکن تم من الخاسرین، کیونکہ لو شرط کا تھا، لام جواب شرط پہ آیا، تم ہو جاتے خاسروں میں سے۔ لکن تم کا ترجمہ جواب شرط کی وجہ سے کریں گے، تم ہو جاتے، لفظی ترجمہ تو ہونا چاہیے تم ہو گئے، لیکن شرط کی وجہ سے اردو میں ترجمہ یوں ہی کریں گے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خاسر ہوتے، خاسروں میں سے ہوتے، نقصان کھانے والوں میں سے ہوتے۔ ہاں خاسر میں نے خراب تو نہیں ہوتا، خاسر کے میں نے تو خسارہ اٹھانے والا، تجارت میں نقصان اٹھانے والا۔ شاہ صاحب تو عموماً ترجمہ ٹوٹا پانے والا کرتے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ شاہ رفیع الدین تو عموماً ترجمہ کرتے ٹوٹا پانے والے، ان کو اور ہوگا۔ شاہ رفیع الدین کا عموماً ترجمہ یہ ہوتا ہے، پرانا اردو کا محاورہ، ٹوٹا پانا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم نے جان لیا ان لوگوں کو، یعنی تم ضرور جانتے ہو، وَلَقَدْ تاکید کے لیے ہے، علمتم تم نے ان لوگوں کو جانا، یعنی ان کو پہچانتے ہو، ان کا تمہیں علم ہے۔ الذین وہ لوگ، یہ مفعول ہے علمتم کا، الذین اعتدوا جنہوں نے اعتداء کیا، ابھی اعتداء پڑھ چکے جو حد سے بڑھے، جنہوں نے قانون توڑے، منکم تم میں سے ہی تھے وہ ایک گروپ، اور اعتداء پھر سبت کے معاملے میں اعتداء سے کام لیا۔ ثبت یثبتو کا ایک معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، پھر یہ چھٹی وغیرہ کے دن کی وجہ سے ہفتے کے لیے سبت کا لفظ آتا ہے، اور اب عربی میں ثبت یثبتو کا معنی قرآن میں ایک جگہ یہ ورب آیا ہے، اس کا معنی سبت کے قواعد آبزرو کرنا۔ وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ثبت یثبتو سبت کے قواعد ملحوظ رکھنا۔ لفظی میں نے تو کاٹنا ہوتا ہے، ثبت یثبتو قطع، کاٹ دینا، لیکن اس کا جو معنی قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے سبت کے احکام کی پابندی کرنا۔ سبت سیٹرڈے کو کہتے ہیں، یوم السبت بھی کہتے ہیں، اور صرف السبت بھی۔ یہاں جو آیا اعتداء منکم فی السبت، گویا کہ یہاں یوں بھی ہے اعتداء منکم فی یوم السبت، سبت یا یوم سبت ایک ہی بات ہے۔ سیٹرڈے کے کچھ احکام ہیں یہودیوں کے، اور ان کا مقدس دن ہے، اس دن کوئی کام نہیں کیا جاتا، دکانیں وغیرہ بند ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کھانا وغیرہ پکانا بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں اس دن کرنا چاہیے، پہلے پکا کے رکھ لو تو کھا لو، اور بات مکمل چھٹی کرتے ہیں۔ اور یہ ان کا ہے کہ اللہ میاں نے 6 دن میں مخلوق پیدا دی، 7ویں دن میں اس نے ریسٹ کیا تھا، تو یہ اس کی ریسٹ کی یاد ان کی ہے۔ بہرحال سبت کو سبت جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اس کے احکام ہیں ان کے ہاں، اور اس کو وہ آبزرو کرتے ہیں۔ اور اسرائیل میں سبت ہی کو یعنی پبلک ہالیڈے ہوتی ہے، چھٹی، بینک، دکانیں وغیرہ، دفتر سارے یوم سبت کو بند ہوتے ہیں، ان کا یہ خاص دن ہے، جیسے عیسائیوں کا سنڈے ہے۔ عبادت تو کرتے ہوں گے، عبادت تو ہے، اس کی کچھ خاص پریئرز ہوتی ہیں جو سبت کے دن بجائے۔ ہاں سبت ہی ہے لفظ ان کے ہاں بھی، اسی سے انگریزی میں سبت گیا ہے، یہ عبرانی ہی سے آیا ہے عربی میں، بلکہ لفظ عبرانی میں سبت ہی ہے۔ تو اس کے کچھ قواعد کی بعض لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی، ان کو کوئی سزا ملی ہوگی۔ اب یہ ایک گروہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح سزا بھی نہیں دیا کرتا، لیکن بعض لوگوں کو بعض معاملات میں عبرت بنا دیتا ہے کسی وقت، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، قاعدہ کلیہ کوئی نہیں ہے۔ سبت کی خلاف ورزی بعض لوگوں نے کی، ان کا آگے تفصیلی قصہ آئے گا 9ویں پارے میں، وہاں تقریباً آدھا رکوع ان لوگوں کے حالات سے ہے۔ کہاں کے تھے کس زمانے کے یہ تو نہیں پتہ کرتے، لیکن ان کا اصل جرم کیا تھا وہ وہاں آئے گا۔ اور ان کو ہم نے جو سبت کی خلاف ورزی انہوں نے کی، احکام سبت کی، تو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا
کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. قردۃ جمع ہے قردن کی، اور قرد کہتے ہیں بندر کو. وہ عربی میں ایک محاورہ ہے القرد فی عین امہ، پتہ نہیں جمیل یا کچھ